يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح لله. خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر، اور جس جگہ پہ ہم سب بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ گھر سے سننے والے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ آپ ذرا بلا کے نا تو یہ سیٹنگ کرا دیجیے. اگر جنت کا تصور بہت آسان لگتا ہے نا جب ہم کسی بھی ایسی خوبصورت جگہ پہ ہوتے ہیں. میں نے تو مختلف جگہوں پہ جا کر جو دیکھا ہے، ایک تو بندے خوبصورت ہوتے ہیں، مشرق سے مغرب تک جہاں بھی میں گئی مجھے اللہ کے ایک سے ایک اچھے پیارے نائس لوگ دکھے. اور میں جہاں بھی جاؤں میں اکثر کہتی ہوں کہ میں کریم آف سوسائٹی میں بیٹھی ہوتی ہوں. آپ سب اس معاشرے، اس شہر کی کریم تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کلام کے لیے لے آیا. اور دوسری چیز جو مجھے دکھتی ہے باہر، وہ کیا ہے؟ اس کائنات کا حسن، خوبصورتی ہے. تھوڑا سا ساتھیوں کو بھی جو ہمارے ساتھ گھر سے سن رہے ہیں، اس کو اب آواز ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے اپنی غلطی ہو گیا. ٹھیک، اٹس ڈن الحمد للہ. تو جی ٹھیک ہے. فتوبہ للغربا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آئیے آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہوں. اسکرین پہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں بھی ہے تو صرف میری آواز کے ساتھ ربط جوڑ کر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا ثم یعود غریبا کما بدا فتوبہ للغربا. جو لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث بہت ہی فیسینیٹنگ ہے. میں اپنے بہت ابتدائی سفر کو دیکھوں، اور یہ وہ سفر ہے کہ جیسے آپ زندگی میں جب بھی اللہ کی طرف آئیں گے نا تو آپ سب اسی روڈ سے گزریں گے. اور وہ روڈ سفر کیا ہے کہ آپ اپنوں میں بیگانے اور اجنبی بن جاتے ہیں. آج بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے سینے میں کہ اگر آدھا بھی دے گئی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور ان قریب پھر سے اجنبی ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. اب اللہ کے نبی کوئی بات کرے اور صحابہ کو سمجھ نہ آئے یا پوری سمجھ آئے آدھی نہ آئے تو وہ باقی باتیں اپنے پاس سے نہیں جوڑ لیتے تھے، جو کہ عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے. ہم آدھی بات سنی بھی نہیں ہوتی تو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے اور میرا گمان ہے اور نبی نے کہا ہوگا اور آیت میں ہوگا. الصحابہ کرام ایسے نہیں تھے. جو ہی انہوں نے نبی کی زبان سے اتنی بڑی بات سنی کہ دین اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا. لیکن ایسے وقت میں ایسے اجنبی بن جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہیں. تو اب اگلا سوال صحابہ کا سنیے. قیلا یا رسول اللہ، کہا گیا ہے اللہ کے رسول، ومن الغربا، یہ غریب لوگ کون ہیں؟ اور عربی زبان میں غریب کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا جو آج ہمارے کلچر میں ہے نا، حالانکہ ربط ہے. ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتی ہوں. آپ دیکھیے کہ غربا کے لفظ میں آج غریبی اور فقیری کا لفظ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ لفظ غین را باز سے کیا ہے؟ اجنبی ہو جانا. تھوڑی سی اس کی خوبصورتی دکھاؤں نا آپ کو. یہ سورج غروب نہیں ہو جاتا تو کدھر جاتا ہے؟ آپ سے ٹوٹ گیا، اجنبی بن گیا، منہ پھیر کے چلا. عربی زبان میں اجنبی، اسٹرینجر بننے والوں کو غریب کہتے ہیں. ہمارے اردو کے غریب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سچی بات ہے، اللہ کسی کے اچھے دنوں کے بعد برے دن نہ لائے.
لیکن جب دولت رخصت ہوتی ہے نا تو رشتہ دار بھی جانے لگتے ہیں، اور کئی وہ لوگ جو کبھی آپ کا دروازہ نہ چھوڑیں وہ بھی رخصت ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کی چائے پینے آتے تھے، وہ تو آپ کی دولت سے کھیلنے آتے تھے۔ آپ کی اب خاطر مدارت کم ہو گئی تو ان کو بھی واپسی کا راستہ سوجا۔ تو غریب وہ جس سے لوگ منہ پھیرنے لگے، جان چھڑاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رستوں میں گھیر لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی اس پہ بڑی پیاری باتیں کی کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر وہ کسی کی دعوت کرے تو لوگ اس کی قبول ہی نہ کریں، کیونکہ ملنا کیا ہے، دال روٹی کھانے جانا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی اچھی نہیں ہوگی۔ اور اگر خود کوئی دعوت کرے تو اس کو نہ بلائیں۔ میں خلاصہ بتا رہی ہوں، حدیث کوٹ نہیں کر رہی، صرف آپ کو فیلر دے رہی ہوں کہ غریب کون ہوتا۔ مراد یہ کہ کسی بھی خاندان یا کسی بھی معاشرے کا ایک بڑا دبا پسا ہوا شخص، کیوں؟ کیونکہ وہ بلائے گا تو کوئی اٹریکشن ہی کوئی نہیں۔ سوچیے ذرا، کبھی پاکستان انڈیا جاتے ہوں گے تو اپنا غریب رشتہ دار دعوت کرے، نہیں میرے بچے وہاں نہیں جا سکتے، وہاں گرمی بہت ہے، اسی ہے آپ کے گھر میں، اور کھانا کیا پکائیں گے نہ وہ تو پتہ نہیں گندا کھانا، گندی جگہ کا لیا ہوگا، سستا کھانا ہوگا۔ اور آپ بلا لیں تو آپ کا پروٹوکول ہے کہ پی سی کے ہال میں اب آپ ایسے کپڑوں میں ملبوس کسی رشتہ دار کو تو نہیں بلائیں گے نا۔ یعنی اللہ کے نبی کا ذرا بات سمجھانے کا انداز تو دیکھیے کہ آپ کس اینگل سے بات کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر وہ کسی کا رشتہ مانگ لے تو لوگ رشتہ نہیں دیں گے اپنی بیٹی بہن کا۔ آپ اپنے ملک کی ٹون لے لیں کہ امام مسجد کے امام کو کون رشتہ دے، اور وہ سائیکل پہ جاتے ہوئے بچوں کو پڑھانے والے مولوی صاحب اور قاری صاحب کو کون رشتہ دے۔ ہے کوئی ہمارے لیے فخر کی بات؟ کوئی ماں باپ بتاتے ہیں فخر سے کہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں امام کے ساتھ ہو گیا اور فلاں حافظ قرآن کا میرے گھر رشتہ ہے؟ ایک تو یہ چیزوں کی وہ ساری یہ روحانیت ہی ختم ہو گئی نا، آج ایک الگ ایشو ہے کہ ان کا کیا کردار ہے اس میں، لیکن عام پبلک کو بھی یہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اور اس کے برعکس ڈاکٹر کا لفظ پہلے آتا ہے اور کروڑ پتی کا لفظ پہلے آتا ہے، اور باقی جو آتا ہے وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ آج آپ کو بہت کچھ سنانا بھی ہے، میں نے پڑھ کے سناؤں گی کہ آج کے دور کے اجنبی کون ہے۔ کہ جن کو رشتے ملے نا، اور جو کوئی دے تو اس کو رشتہ کوئی نہ دے کہ ہم بیٹی کو کیوں بھیجیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کہیں قسم بھی کھا لیں، یعنی ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کام اللہ نے کرنا ہے کہ نہیں، لیکن وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، مثال ہے، تو اللہ ان کی قسم پوری کرنے کے لیے بارش کر دیتا ہے۔ یہ غربا ہے۔ تو صحابہ کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہیں، یہ غریب کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ جملہ سنیے، فقال الذین یصلحون اذا افسد الناس۔ پہلی بات، یہ غربا، یہ خوش بخت لوگ کون ہوں گے؟ یعنی آج اگر ہم خوش بخت لوگوں کی بات سننے لگے ہیں تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ لوگوں کی اس وقت اصلاح کریں گے یا اصلاحی کوششوں میں ہوں گے جب لوگ بگڑ جائیں گے۔ ہم ایسے لوگوں کو آج کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی، مولوی، درس والے۔ ہر وقت ان کو بگاڑ ہی دکھتا ہے، ان کی نظر میں تو کچھ اچھا ہی نہیں ہے۔ یعنی جب لوگ بگڑ جائیں گے، بگاڑ کا شکار ہوں گے تو یہ اصلاح کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں وفی لفظ آخر ہم الذین یصلحون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کریں گے ما افسد الناس من سنتی، لوگوں نے میری سنت میں جو بگاڑ پیدا کر دیا تھا یہ اس کی اصلاح کریں گے۔ یعنی دین کے نام پر جو بدعات شامل ہو چکی ہوں گی تو یہ گروہ ان بدعات کو ہٹا کر لوگوں کو سنت پہ لانے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا پتہ چلا اتنی بات سے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا دنیا میں کہ جب لوگ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاح کی جو کوششیں ہیں اس کو کرنے والے کو اجنبی کہیں گے۔ اور آج کی زبان میں کہہ دوں تو کیا پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہماری ویو لینتھ نہیں ملتی، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں آتے،
اور میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت میں صحابہ کا نام تو بہت لیتے ہیں، محبت ہے نا آپ کو مجھے ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے اور باقیوں سے، لیکن اگر آج ایک صحابی آ جائے تو وہ ہمیں اجنبی لگے گا، اس کا حال حلیہ ہمیں اجنبی لگے گا، ان کے کھانے کے پینے کے طور طریقے ہمیں اجنبی لگیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے لگے گا کہ دے آر ناٹ سکسیزفل پیپل، ان کو کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتے تھے منافقین، کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، اسی سیریز کا ایک لیکچر اگر آپ سننا چاہیں تو ضرور سنیے گا، نادان کون، لفظ صفیح کے 9 معنی بتائے تھے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں سچے دین پر عمل کرنا اور اللہ کے نبیوں کے راستے پہ چلنا لوگوں کو بے وقوفی لگتی ہے۔ آج 2021 ہے اور ڈیٹ بھی بتا دوں تاکہ یاد رہے، اکتوبر 4 ہے آج، اور یہ لیکچر ہمارا آئرلینڈ کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر، آپ سب بول دیں میں غلط نہ بول دوں، ٹرلی میں ہو رہا، اور ہمارے باہر، یعنی آپ شکر ہے کہ یہ رخ الٹ ہے، مجھے باہر دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہوتا تو آپ میرا لیکچر ہی نہ سنتے۔ جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں ان کو بتانے چاہوں گی کہ باہر اتنا خوبصورت منظر، اور ابھی دھوپ تھی اور اب بارش شروع ہو گئی، اور تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا۔ کیا بتا رہی تھی آپ رستے میں؟ ہم نے 4 ویدر دیکھے ہیں آپ کے اس 2 گھنٹے کے اندر، کڑک دھوپ بھی دیکھی، تیز رمچم بارش بھی دیکھی، پھر دھوپ اور بارش بھی دیکھی۔ یہ میرے مالک کا کمال ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات کو آپ اور میں سمجھ نہ پائیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ تو بات یہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی خوش نصیب کہیں۔ طوبہ کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، خوش بخت کو کہتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی طوبہ ہوگی، فیملیز میں بھی ہوتی ہیں، الحمد۔ تو آج کا لیکچر طوبہ کے لیے، آپ خوش بخت ہیں۔ تو لکھیے پھر ایک جملہ کہ ہدایت کا تعلق خوش نصیبی سے جڑا ہوا ہے۔ 2 لفظ لکھ لیں اپنے دماغ پر، دل پر، ہدایت ورسز خوش بختی۔ جو جتنا ہدایت پہ وہ اتنا خوش بخت، اور جو جتنا ہدایت سے دور وہ اتنا بدبخت، وہ بد نصیب ہے۔ سوال یہ کہ خوش نصیب پھر کون ہوا؟ ہدایت کا بھی لفظ اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس پہ تو ہم نے کل بات کرنی ہے، یہ اگلے لیکچر کی ابھی سے ہی آپ کو ذہن سازی کر دوں۔ کل کا لیکچر بھی آئرلینڈ میں ہی ہے، شہر کا نام مجھے یاد نہیں ابھی ہوا کیونکہ ابھی جو بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو کل کا ہمارا لیکچر نعمت ہدایت ہے۔ ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہے سوچ کے کہ ہم ہدایت کے بارے میں کیا کچھ جانیں گے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ جانا چاہیں تو چلتے ہیں، اور نہ جانا چاہیں تو پھر آپ نیٹ کے تھرو سن سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا وہاں رہتا ہو تو آپ ان کو بتائیے۔ لیکن اس وقت بات کرتے ہیں کہ خوش نصیب کون ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر انسان کو ہدایت کی طلب اور تڑپ دے کر بھیجا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ لے کر اللہ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا تھا۔ جب دنیا میں آئے تو پھر بدل گئی راہیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھے گھرانے میں نہیں پیدا کرتا، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ چونکہ یہ دنیا امتحان کا ہے، اور کمرہ امتحان میں آپ کو صرف وہ سوالات نہیں آتے جو آپ تیار کر کے آئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پیپر میں وہ بھی سوال آ جاتے ہیں جو آپ نے چھوڑے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کون ہیں؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ماں باپ دیے۔ وہ کسی دیندار کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلام کو سمجھنے والے کے گھر میں پیدا کر دیے گئے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا کرتا ہے، نان بلیورز کے گھروں میں پیدا کرتا ہے، کسی کو آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کرتا ہے۔ تو خوش نصیب کون ہے؟ جو اللہ کی ڈالی ہوئی اس طلب جس کو آپ کہتے ہیں من ربو کا والی کو
رب کو پانے والی کیفیت میں، نبی کے راستے پہ اور آخرت کی فکر کے ساتھ جیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ وَكَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آج آپ اور میں دنیا میں سانس بھی لے رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں اس دنیا میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں صرف مومنوں کو ملے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں سب کو دے دو، کوئی دو بھی لینا چاہے تو لے جائے، اٹس اوکے، فائن، بہت ہے، سستی ہے، عام ہے۔ لیکن آپ کے کوئی چیز ہوئی تھوڑی سی، ایک آدھی ہو، تو آپ کس کو دیں گے؟ پہلے تو آپ دیں گے ہی نہیں کسی کو کہ نہیں نہیں مجھے خود ہی چاہیے، چلو بھائی تھوڑی سی کسی ایک کو ضرور دے دو، تو ڈھونڈیں گے نا کس ایک کو دوں جو بہت پیارا ہو، بس اس کو ذہن میں لے آئے۔ یہ دنیا ادنا دنوب، مچھر کے پر سے بھی ہلکی۔ اللہ نے یہ دنیا سب کو دی ہوئی ہے، بلکہ عام طور پہ دیکھے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ غیر مسلموں کی تو دنیا ہم سے بڑی پیاری ہے، لیکن مسلم یہ باہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، گورے رنگ کو دیکھتے ہیں، صاف ستھری سڑکوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو نہیں دیکھتے، کیونکہ دل میں جو خوشی ہے نا وہ سچے مومن کی ہے سب سے زیادہ۔ تو کیا پتہ چلا جو ہلکی چیز تھی اللہ کہتا ہے تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ، لیکن وہ بہترین آخرت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دینی ہے۔ تو ہدایت کی طلب کا جاگ جانا یہ خوش بختی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر آج آپ سب یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو کچھ سوچ کر ہی آئے ہیں نا، یہ طلب آپ کو خوش قسمت بتا رہی ہے۔ دوسری چیز اس میں ہوتی ہے جد و جہد، کوشش کی نا، جیسے آپ نے بتایا آپ 3 گھنٹے دور سے آئے ہیں، کتنے دور سے آئے ہیں سسٹر؟ 3 آورز کی ڈرائیو سے آئے نا۔ ایسے کوئی آتا ہے؟ صرف وہ آتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہدایت کی طلب اور تقویٰ جو ہے نا، متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں تقویٰ کی طلب ہو، جس کے اندر حقیقت میں ایک ارج لگ چکی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پھر استقامت کے درجے پہ پہلی بات ہدایت کی طلب، دوسری بات جد و جہد یعنی محنت کوشش، اور تیسری بات پھر استقامت۔ آدھے راستے سے آ کے چلے جاتے تو یہاں نہ آتے نا، تو استقامت بہت ضروری ہے۔ استقامت میں ہے قیامت، اس راستے پہ جمے رہنا ٹل دا اینڈ اینڈ ٹل دا ڈیتھ۔ تبھی تو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انبیاء کرام نے بھی یہ دعا مانگی، صحابہ نے بھی مانگی، محدثین نے بھی مانگی، کیونکہ جب تک آخری سانس نہیں نکل جاتی اور جنت میں پاؤں نہیں پڑ جاتا کیا پتہ کہیں سے پلٹ جائے۔ آپ کو تھا کہ یہاں آنے کے لیے ہم بڑے سیدھے سیدھے آ رہے تھے اور یہاں آ کر کتنی دیر ادھر ادھر یہ گھومتے پھرتے رہے۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ راستہ لمبا ہو رہا ہے اور یہ پریشان ہو رہے تھے، حالانکہ نیویگیٹر میں ایڈریس ڈلا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں نا معاملے کو بہتر۔ بالکل یہی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مستقل اللہ کی رضا میں، اور پھر اس کا اینڈ کیا ہے کہ آپ کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں۔ تو اصل خوش نصیبی اور کامیابی کے لیے ہدایت کی طلب کا جد و جہد کے راستے سے گزر کر استقامت پہ فائز ہونا۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، جد و جہد بھی کرنا پڑتا ہے، جس کو آپ جہاد کہہ لیجئے۔ یہ 2 چیزیں آپ کریں، جیسے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، آپ کے اندر آپ میں ماشاءاللہ ہمارے نیو بورن بیبیز بھی ہیں، آپ سبیل الجنہ 21 کی اسٹوڈنٹ ہیں نا، اور بھی ہے کوئی آپ میں سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تبھی اللہ مجھے یہاں لایا۔ اب میں ادھر آتی ہی رہوں گی اگر آپ جمے رہیں گے۔ کیا تھوڑی بہت مشکلات آتی ہیں زندگی میں؟ بالکل آتی ہیں۔ سبق کیسے یاد کریں؟ ہمیں تو لکھنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو کرتے جائیے۔ تو لکھیے خوش نصیب کون ہے۔ اگر میں آپ کو ایک ترتیب سے انگلیوں پہ لکھ کے بتاؤں، اینڈ پہ پھر ہم اس پوری حدیث کا سم اپ کریں گے، تو اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنین اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اور وہ مومن ہیں اور وہ خوش بخت ہے۔ لکھیے اپنے لیے یا سوچیے، اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی من پسند چیزیں چھوڑ رہی ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اللہ کو اچھی نہیں لگتی، چھوڑ دیجئے،
میں نے کیا کرنا لے کے. آپ دیکھیں اچھی بیویاں شادی کے بعد بہت کچھ چھوڑ دیتی ہیں. وہ عادات بھی ہوتی ہیں, وہ کچھ کپڑوں کے رنگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ میرے میاں کو پسند نہیں ہے. کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ میاں نہیں کھاتے, میں کیا پکاؤں. تو یہ تو ایک محبت کی بات ہے نا, وقتی چھوٹی سی ایک دنیا میں. اللہ کے لیے جب آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں نا تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. تو پہلی چیز اللہ کی راہ میں ہجرت اور جد و جہد کرنا, یہ خوش بختی ہے. کبھی آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں نا کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات سپورٹیو نہیں ہیں. ہر ایک کے گھر میں یاد رکھیے کہ ہاتھ تھامنے والے لوگ نہیں ہوتے. حضرت آسیہ کی مثال لے لیجئے, فرعون کی بیوی تھی. فرعون کو کوئی حضرت آسیہ کے طور طریقے اچھے لگتے تھے؟ کبھی کبھی تو ہم مسلمانوں میں یہ تک حالات آنے لگ جاتے ہیں کہ بیوی نماز پڑھتی ہے اور شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا, اور کبھی تو روکنے والے بنتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ عورت, اور خوش نصیب ہے وہ شوہر جس کی بیوی بگڑی ہوئی ہے, اور خوش نصیب ہے آپ میں سے, میرے میں سے ہر ایک وہ کہ جس کے ارد گرد کا ماحول ایڈورس ہے. اللہ نے آپ کو پیدا ہی کسی ایسی جگہ پہ کر دیا جہاں دین ہی نہیں ہے, اسلام ہی نہیں ہے, نماز روزہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس کے لیے اجنبی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو بہتر کر دیا. اور اس کی دلیل ہے سورۃ بقرہ کی آیت 218. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. 3 کام انگلیوں پہ لکھ لیں. اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ کی رحمت بہت ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا, اللہ بخش دے گا. اللہ نے آمنو, ہاجرو, اس کو بند کر دیجئے ڈور کو, اور جاہدو, یہ 3 کام اس کے راستے میں کرنے والوں کو ایک امید دلائی ہے صرف. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور واللہ غفور الرحیم. تو اگر آپ کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ہجرت کا موقع بن گیا اور آپ غریب ہو گئے تو فطوبیٰ للغرباء, اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں وہ جو اس کے نام پہ اجنبی ہو جائیں. میں ایک مثال دیتی ہوں, اور عادت ہے کہ زندگی کی مثالیں دوں. شادی کے بعد کون سی لڑکی سسرال والوں کے دل میں آ جاتی ہے, یا کون سی بیوی شوہر کو اچھی لگتی ہے جو اس گھر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے پیچھے والوں سے بے نیاز ہو جاتی ہے. یہ نہیں نا بے نیاز ہونے دیتا. پہلے تو بیاہ کے لے جاتے تھے تو کبھی خط ہی لکھیں گے تو خط آئے گا, پھر فون کال شروع ہو گئے تو مہینے میں 1 یا 2 کال, اور وہ بھی بیچ میں آپریٹر صاحب بول رہے ہیں 3 منٹ میں سے 2 رہ گئے ہیں. یاد کریں اپنا وہ وقت, آپ میں جو 30-40 سال پہلے آئرلینڈ آیا ہوگا وہ ایسی کالنگ کرتا تھا. بھیجتے تھے تو لوگ کہتے تھے اچھا جاؤ, پھر زندگی رہی تو کبھی ملیں گے. کبوتر بھی کسی دور میں تھا. آج کیا ہے, میں ادھر ہوں اور میرا دماغ باہر ہے. قریب والوں سے ہم دور ہیں اور دور والوں کے ہم قریب ہیں. اس پہ بھی ایک لیکچر ہو چکا ہے اسی سیریز کے 24, 5, 6 لیکچرز کے اندر سے. ان سین والز, اندیکھی دیواریں ہیں آج بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں. ہمارے اپنے ہی بچے اجنبی ہو گئے. ہماری تو ان کی ٹون نہیں ملتی, ان کو ہماری نہیں سمجھ آتی, ہمیں ان کی نہیں آتی. کریں کیا, اجنبیت کی دیوار قائل ہے. تو جب کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے نام پہ اجنبی بن جاؤ. پاس گھر بیٹھی ساس سے نہیں پوچھنا, دور بیٹھی ماں سے پوچھنا ہے کہ بریانی کیسے بناتے ہیں, اور ساتھ کہنا بھی ہے کہ میری ماں کے ہاتھ کی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو وقت کے کمیونیکیشن کے سٹائل کے ساتھ آ گئی ہیں نا, انہوں نے ہمارا دماغ بلاک کر دیا. آج آپ کو بھی کہوں کہ آپ یہاں سے بغیر نیویگیٹر یوز کیے اس شہر کے 2-3 مقامات پہ جائیں تو شاید مشکل لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سکھاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اپنے نیویگیٹر سیٹ کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ کر لو. گم جاؤ گے میں تمہارا تھام لوں گا. نیویگیٹر گمنے نہیں دیتا نا. آپ راستہ بدل بھی لیں نا غلطی سے تو وہ وہاں سے باجی بولتی ہیں ٹیک اے یو ٹرن, ٹیک اے یو ٹرن, ٹیک اے یو ٹرن. جب تک آپ سیدھے نہ ہو جائیں یا وہ باجی کو دوسرا راستہ نہ مل جائے وہ بولتی رہتی ہے. اب یہ تو وہ نیویگیٹر ہے نا جو آپ کو بلاتا ہے ایک مشین کے طور پہ. اللہ نے ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا ہے. ذرا سا آپ راستے سے ہٹتے ہیں نا وہ خود ہی سکھاتا ہے غلط کر رہے ہو تو ویسا نہیں کرنا چاہیے, غلط چیز دیکھ رہی ہو, غلط بات سن رہی ہو,
یہ کیا تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں گندگی، بند کرو فون، کل قیامت کے دن گواہی دے گا. بس وہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ پلٹ آتے ہیں. تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے، اللہ دیکھے کہ آپ کو کیسے قدر کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں اور اپنے اوپر اپناتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے آپ کو مجھے دی ہے نا، وہ اس کی رحمت ہے. سورۃ الانعام کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، غالباً آیت 12 ہوگی. اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. ذرا سا امیجن کریں، یعنی میرا دل کر رہا ہے آج صرف میں اللہ کے بارے میں بات کروں. آپ دن میں 20 بار پڑھتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں نا؟ کھانے سے پہلے، پکانے سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور سورۃ فاتحہ دن میں کم از کم 17 بار تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو الرحمن اور الرحیم، کون ہے الرحمن؟ بہت زیادہ رحم والا، اللہ کی ذات، فولان جوش ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ابلتی ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر بارش ہو کے ایک دم دھڑسل ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے جل تھل ہو گئی، اور ایک ہلکی سی بارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی چلتی ہے، اندر بیٹھے پتہ بھی نہیں چلتا، باہر آپ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے. وہ رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم کی رحمتوں کے سائے میں جب انسان آتے ہیں نا تو وہ خوش نصیب ہے. کہیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے تھامنے والے، تیری رحمتوں کی میں امیدوار ہوں. جب آپ اللہ کی رحمتوں کی امیدوار ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرتا، پکی بات ہے. تو خوش نصیب کون؟ جو اللہ کی رحمتوں میں. اسی طرح اگر آگے چلیں تو اہل القرآن، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، قرآن والے، جن کو اللہ اہل القرآن کہتا ہے. اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ بالکل ہے. سورۃ یونس آیت 57. اور یہاں ایک حدیث نعمت پہ بتاؤں، یہی آیت نور القرآن کی ویب سائٹ کے بینر پہ بھی لکھی دکھے گی آپ کو، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، جس کو آپ کہتے ہیں تعارفی آیت. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میرا 90% لوگوں کو لفظ نور القرآن نہیں پتہ ہوگا، تو اس سوچ کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ شاید آپ اس تک پہنچ کر مزید کچھ لے لیں، اور بعد میں یہ سارے سوال ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں بیچ میں اگر چند باتیں بول دوں تو سبھی کا فائدہ ہو جائے گا. تو وٹ از نور القرآن؟ قرآن کا نور گھر گھر میں. اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن میرے دل کی بہار، ربی یا قلبی، میری تنہائیوں کا ساتھی. یعنی آج ہم اگر دنیا کو دیکھیں، اور خاص طور پہ یہ جو دور جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، قرآن کی چھاؤں میں بیٹھنے والے مزے میں. یہ جو پچھلا کرونا کا 1 سے 1.5 سال گزرا ہے نا، یقین کریں جس نے جس لیول پہ قرآن تھاما ہوا ہے نا، اس کے لیے بلیسنگ تھی. وہ زندگی سے للے تللے نکل گئے، شاپنگ مال بند ہو گئے، بڑی بڑی پارٹیاں ختم، شادیاں پوسٹ پون ہوئی تو تیاریاں کس نے کرنی؟ وہ سارے ہمارے رستے کے روڑے نکال کے اللہ نے کہا بیٹھو، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھ بھی لو، پڑھا بھی لو، اس کے پلان بنا لو، اس کے کورسز کرا لو. یعنی ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے اس پچھلے 1.5 سال میں اتنا اللہ کی رحمت سے کام ہوا ہے جو شاید پچھلے 5 سال میں بھی نہیں ہوا ہوگا. آنے جانے کے راستے کم ہو گئے تو زوم پہ کلاسز آ گئی، اور بہت کچھ. اس کو محسوس کیجئے. آپ دنیا کی کسی خوبصورت ترین، یعنی دنیاوی لحاظ سے، جس کو لوگ بہت ایڈوانس اور بہت ہی ایک کہہ لیجئے، کیا میں بولنا چاہ رہی ہوں لفظ، کہ جس کے لیے لوگ خواب دیکھیں. مثال دے رہی صرف پیرس کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں ایفل ٹاور. جیسے میں بہت گئی پچھلے سالوں میں، ہم لوگ کافی دفعہ رہے بھی، گئے بھی. تو بچوں میں سے ایک بچہ، پھوپھو آپ نے ایفل ٹاور دیکھا؟ یقین کریں مجھے اس دن سمجھ آیا، فرسٹ ٹائم جب گئے تھے، اور میرا حال ہے مجھے ڈیٹس نہیں یاد ہوتے، فرسٹ ٹائم میں سے جب بھی گئے ہوں گے، تو اس دفعہ ہمارے ہوسٹ ہمیں شام کو لے گئے، رات کو. کہتے رات کو اچھا لگتا ہے.
تو جب گئے تو وہاں لائنیں لگی ہوئی تھی، اس وقت بھی روشنیوں کا سامان تھا، تو انہوں نے کہا اوپر جانا ہے، تو قصہ مخ سے پتہ چلا کہ اس کی اچھی خاصی فیس ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس وقت ہم رش اور میوزک کے لیے نہیں گئے، بعد میں پتہ چلا شاید کتنے یوروز کی فیس۔ وہ دن اور آج کا دن میں اگر پاسپورٹس آپ کو دے دوں اور اس کی سٹیمپس گن لیں جتنی دفعہ ہم پیرس گئے اور آئے، یاد ہی نہیں کبھی آیا کہ ایفل ٹاور بھی ادھر ہے، کیونکہ اس سے پیارے لوگ میرے پاس ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہی ایفل ٹاور برا ہے واللہ، لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایفل ٹاور دیکھنے گئیں پیرس، تو آپ ایک دفعہ جا کے دیکھ آئیں گی، دوسری دفعہ کیا کریں گے آپ؟ لیکن قرآن کی محبت بار بار بلاتی ہے، وہاں کے چہروں کی طلب، وہاں کا پیار، وہاں کی محبت دکھاتی ہے۔ کیوں دکھاتی ہے؟ کیونکہ قرآن ہے وہ چیز جس کے بعد آپ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ایفل ٹاور دیکھنے والے خوش قسمت ہیں کہ نہیں، یہ میرا آپ کا کنسرن نہیں۔ ہاں، قرآن کے لیے آنے والے، قرآن کے لیے بلانے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور اللہ کے حکم سے بڑے پیارے ساتھی ہیں ہمارے پاس مختلف جگہوں میں آپ جیسے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اس پکار کو دل پہ محسوس کریں۔ قد جاتکم موعظۃ من ربکم، بے شک آگی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، میرا تو دل کر رہا ہے کہ آپ اپنے شہر میں قرآن کی کرنے کورس شروع کر لیں، اس کا پہلا لیکچر اس آیت پہ ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اس کی خواہش بھی کرے گا نا، ہفتے میں ایک دن کسی جگہ مل جائے، جیسے آج ملیں، یہ کتنا بڑا ڈرائنگ روم ہے، بس ونس اے ویک، باقی کام آپ کے لیے ہم کریں گے۔ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ ہم کر رہے ہیں آلریڈی کر رہے ہیں؟ منڈے کو ہم یہاں کرتے ہیں ماشاء اللہ، بس تو پھر آپ کو لائیو سن رہے ہیں، ویسے ہم آپ کو ٹی وی پہ سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ اللہ ٹی نے وی پہ، آپ کو وہی دن دے دیا، دیکھیں الحمد للہ۔ خوش نصیب۔ تو پھر آپ کو پتہ جو دیکھیں نا، یہ ہے اصل بات۔ اللہ کے پلانس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کاموں پہ غالب ہے۔ تو جب قرآن دل کی دوا بن جاتا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اس میں 1% بھی مبالغہ نہیں ہے۔ میں کوئی پروفیشنل اسپیکر نہیں ہوں، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی سیاسی بیان بھی نہیں دینے کا شوق، نہ مجھے تقریر کرنی بھی آتی ہے۔ میں تو 4 باتیں دل سے بس کہہ دیتی ہوں، اور وہی کسی کے دل میں اتر جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ موعظۃ من ربکم، دلوں کو نرم کرنے والی چیز۔ وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریاں، گند بھرا ہوا ہے، گٹر ہیں دل ہمارے۔ سن لیجئے گا، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آج ہے، یہ رحمت کا سفر ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہوں، if you want to be blessed، لوگ کہتے ہیں خوش بخت کا، اور انگلش میں آج کل کیا لفظ ہم بہت بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا لکی، انگلش میں ہم لکی نہیں مانتے۔ مسلمز جو ہوتے ہیں وہ لک میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ نتھنگ از بائی لک، ایوری تھنگ از Allah's پلان۔ لیکن اگر آپ واقعی محسوس کریں اس چیز کو تو آپ خوش قسمت ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب آپ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیں تو اس کے مطابق عالم با عمل، یعنی وہ علم جو اس کو ملا اس پہ عمل کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1895۔ آپ نے فرمایا کہ رشک، اینوی کہہ لیں آپ اس کو، 2 بندوں کے سوا کسی پر جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کے کپڑے دیکھ کے نہیں کہہ سکتے ہائے ایسے کپڑے میرے ہوتے، کسی کا گھر، جوتے اور گاڑیاں دیکھ کر نہیں کہہ سکتے، سیل فون دیکھ کر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کسی کو آپ دن رات اللہ کی کتاب کا علم دیتے لیتے دیکھیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ یا ان کی خدمت کرنے والے جو اس کے لیے جگہ بناتے، جو اس کے لیے چیزیں رکھتے۔ آج شروع میں کافی ٹیکنیکل ایشوز تھے نا، ہمارے آن لائن والے ساتھی ہمارے ساتھ کافی ٹائم نہیں رہ سکے، تو وہ جن کی کوششیں ہوئیں اور اس وقت بھی ہوا، مجھے بتائیے کہ اسکرین آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے، آپ سب سموتھ ہو گیا نا؟ تو جنہوں نے یہ کوشش کی اور جو کچھ ہوا اور جس جگہ پر جس گھر میں یہ ہو رہا ہے، کیا وہ اس رحمت کو نہیں پا رہے جو میرے بولنے کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ تو رش کیجیے ان لوگوں پہ جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اور اگر آپ انصار اللہ، آپ ذمہ دار ہیں،
اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو بس اپنے آپ کو قیمتی سمجھیے. اللہ کہتے ہیں رش کرنا ہے تو ان پہ کرو جو دن رات پر دین کو پھیلا رہے ہیں. اور غربا کی وہی تعریف کہ جو بگاڑ کے دور میں اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں. اب ہاتھ پکڑ کے تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے، کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس کو اب تبلیغ کہیے، جس کو تعلیم کہیے، یہ بہت بڑا کام ہے. ان پہ رش کیجیے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، ویلدی، ملینیرین، بلینیرین، اور وہ دن رات اس کو خرچ کر رہا ہے. کہاں؟ فالیز پہ جا کے، میسیز پہ جا کے، بیڈ اینڈ باتھ پہ جا کے. اور ABCD مجھے آئرش کا تو ایک سٹور بھی نہیں آتا، کبھی لے کے نہیں گئے ہوں گے یا جائیں گے بھی. ایک دفعہ گئے تھے ہم، ایسے ہی واپس آ گئے تھے کھپ کھپ کے، یاد ہے؟ یقین کرے پہلے میرے لیے آئرلینڈ بہت چھوٹا تھا، وہ چھوٹا سا کارک تھا. پھر 2-3 ٹرپس کے بعد ڈبلن، حالانکہ ڈبلن کا ایئرپورٹ بڑا ہے اس سے، وہ شہر بھی بڑا ہے، پھر ڈبلن ہماری لسٹ میں شامل ہو گیا. تو میں کہتی تھی کہ آئرلینڈ کا مطلب کارک اور ڈبلن. اور اس ٹرپ میں آپ 2 شہر کیا ملے، ایک تیسرا بھی مل گیا. تو اب یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی شہر میں جا کر سٹورز پہ جانے کا خیال ہی نہیں آیا. آپ کہیں یہ بورنگ ہے، یہ چھوڑیں پھر کیا مزہ. امریکہ ہم پورے 2 ماہ سے زائد رہ کر ابھی آئے ہیں. یہ ٹرپ ہمارا جو چلا، یہ پیچھے گھومتے ہوئے ہم USA کے تقریباً 7-8 اسٹیٹس میں سے اور 10-12 شہروں سے گزر کے واپس آئرلینڈ آئے ہیں. مجھے نہیں یاد، شاید قسم توڑنے کو نہیں کہہ سکتی، ان 60-70 دنوں میں USA جا کر کوئی شاپنگ کا خیال بھی آیا ہو. دل ہی نہیں آیا، ضرورت بھی نہیں تھی. الحمدللہ. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جائیں گے تو بری بات ہے، خدا کے لیے نیگیٹو نہ لیجئے گا. میں تو آج آپ کو خوش نصیبیوں کی باتیں بتا رہی ہوں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے زندگی میں. بلکہ جو نہیں جاتا، ہماری ایک بھابھی تھی تو ان کی جب شادی ہوئی نا تو عالم کی بیٹی ہیں اور عالم بعمل، وہ نہیں پسند. وہ اپنی بیٹیوں اور بیوی کو گھر میں لا کر چیزیں پسند کرا کے شاپنگ کراتے ہیں. وہ بازار میں نہیں پسند نہیں کرتے عورتیں بازار جائیں، تو ان کو عادت پر تھی. تو جب شادی ہوئی ہمارے گھر آ گئیں تو وہ نہیں جاتی تھی بازار. تو جو بھی جا رہا ہوتا تھا، گرمی سردی ظاہر ضروریات ہے نا، تو وہ کہتی تھی میری لائے. اور یقین کریں کہ ان کی چیز سب سے اچھی آتی تھی. ہم خود حیران ہوتے، گھر بیٹھے ان کو اچھی چیز مل جاتی تھی. جو کھپ کے سر درد اور وہ سر پہ پٹا باندھ کے بیٹھتے تھے ان کو پھر کچھ نہیں ملتا تھا. اللہ پہ ٹرسٹ کر کے تو کوئی دیکھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تو رلتی ہوئی بندے کے ہاتھوں میں ایسے آتی ہے جیسے بندہ دھتکارتا ہے اور دنیا کہتی ہے میں نے تیرے ہی گلے پڑنا ہے. بندہ کہتا ہے تو دور ہو، دنوف پیچھے ہو جا، میرے قریب نہ نا. وہ دنیا اس کے سر چڑھتی ہے، اور دوسرا بندہ دنیا کے پیچھے ہف تف کے گرتا ہے اور موت آ جاتی ہے. حدیث کا خلاصہ آپ نے سنی ہوگی جن کو بتا رہی ہوں. تو رشک ان پہ کیجئے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اس کو اللہ ہی کے رستوں پہ لگا رہے ہیں. اس کے بہت سارے معاملات ہیں، جیسے بھی آپ اس کو کر لیجئے. اور جتنا زیادہ انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، اس کی چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں کیوں دینی ہے اللہ کو اپنے گاڑی؟ آپ نے کیوں لاکھوں دینا ہے؟ اپنا گھر کیوں دینا ہے اللہ کو؟ پیچھے رکھے، آپ اللہ کے بن جائیں. انی للہ. یا ہم انگلش جب ہم جمع میں بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کب یہ جملہ بولتے ہیں یا سنتے ہیں؟ جب چارپائی پہ لٹا دیے جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ اللہ کی بن کے دیکھیں، آپ کی ایک نہیں ساری گاڑیاں اللہ کی ہیں. آپ کا ایک نہیں، آپ کے سارے گھر اللہ کے ہیں، اور سو آن. یہ جو کٹے کٹے رہتے ہیں نا اللہ سے کہ ہاں بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. اچھا 2.5%، 2.5، اوہو اتنا ہی ہے، اتنا دینا پڑے گا. اچھا چلو چھوڑو آپ کرنا تو ہے نا. ہائے پھر نماز کا وقت، ہائے پھر دوسری، پھر تیسری. یہ کوئی مزے کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ اچھے تعلقات نہیں ہوتے. روتے دھوتے نمازیں پڑھنی، روتے دھوتے زکاتیں دینی. آپ خوش نصیب ہیں. اگر سب سے بڑی خوش نصیبی آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بن جائیں. ایک لڑکی عام سے گھر سے اٹھتی ہے، اچھی تھی، وضاقتہ بھی اچھی تھی، رشتہ بڑے نئے امیر گھر میں ہو جاتا ہے، کروڑوں کا واحد کیا کہتے ہیں اکلوتا بیٹا، لاکھ پتی. جس دن وہ مسز فلاں بنتی ہے نا، امریکہ میں ہوگی تو ساتھ ہی چیک بک پہ وہ مسٹر اینڈ مسز کا نام لکھا جاتا ہے.
کریڈٹ کارڈز میں بھی نام ڈال دے اور گھر تو ہے ہی دونوں کا آدھا. ایک لڑکی ایک چھوٹے سے گھر سے نکل کر ایک عام مرد کے پاس آتی ہے تو ہر چیز اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں چابیوں کے چھلے ہیں یہ کن کے ہیں دیے ہوئے؟ عمومی طور پہ تو دیکھیے مرد ہی کماتے ہیں نا. اب یہ آج کا دور ہے کہ لڑکیاں کہتی وی ڈونٹ نیڈ دیٹ، تبھی تو بھی گھر نہیں بن رہے. وہ کہتے ہیں ہم خود کما لیں گے، بلکہ ہماری پے تو آپ کس سے زیادہ ہے. تو یہ تو ایک الگ بحث ہے، آج اس کے پر موڈ نہیں ہے بات کرنے کا. لیکن حقیقت ہے کہ ہم اپنے شوہروں کی وجہ سے راج کرتے ہیں. تو جب شوہر جو ایک اللہ کا کمزور سا بندہ ہے اس کے اوپر آپ کا اتنا مان ہے، تو جب اس اللہ پہ نظریں لگ جائیں گی تو کیا آپ خوش نصیب نہیں ہوں گے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. بس پھر آپ خوش قسمت ہیں. پھر اس کے بعد اور کون خوش قسمت ہیں؟ جس کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت دے دے. دلیل لے لیجئے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہ صریح کامیابی ہے. دیکھیے جنت میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے، سمجھ لیجئے. یعنی 2 طرح سے مراد ہے کہ 2 ویز ہیں. کچھ تو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے، جیسے آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے کر پاکستان سے ڈبلن ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں. آسان لگتی ہے نا ڈائریکٹ فلائٹ، چھوٹی بھی ہوتی ہے، ایزی ہے، اور چلو بیٹھے اور نکل گئے، جتنی بھی لمبی ہو جائے. ہم لوگ شکاگو ایئرپورٹ پہ تھے تو جہاز میں سسٹر سے ایک پاکستانی ٹائپ ملی، تو اردو بولتی تھی، تو میں نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ تو وہ شکاگو سے ڈائریکٹ قطر جا رہی تھی، پھر آگے شاید پاکستان تھا. تو میں نے کہا آپ کی فلائٹ کتنی لمبی ہے؟ 15 گھنٹے کی، 15 آورس کی ایک فلائٹ. کیوں لی انہوں نے بھلا؟ ان کو بھی پتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، لیکن یہ تھا کہ ایک دفعہ جان چھوٹے. لوگ ڈائریکٹ فلائٹ لیتے ہیں نا. تو خوش نصیب وہ ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے، یعنی بیچ میں جہنم کا سٹاپ اوور نہیں آئے گا. دوسری قسم یا دوسرا راستہ، سیکنڈ پاتھ ٹو جنہ کیا ہے؟ جو جہنم کے اوپر سے گزار کے بلکہ اندر ڈبکیاں لگوا کر جائے گا. اس لیے قرآن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا گیا وہ ہے جنتی. یہ بھی سورۃ حدید کی ہے. پلسرات کے منظر پڑھ پڑھ کے خون خشک ہو گیا کہ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ تربص تم کیا تھا اور فتن تم کیا تھا اور غرت کو ملمانش کیا تھا. یہ دنیا کے کھیل ہیں، اس پہ بھی بات نہیں کرنے کو دل. تو خوش بخت وہ ہے جس سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا اور اللہ نے اس پہ رحمت کر دی. تو خلاصہ کروں جتنی بات ہوئی ہے اس کا، خوش نصیب کون ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے، آمنو. پھر قرآن پڑھنے والے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. پھر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جہاد کرنے والے اور ہجرتیں کرنے والے. اور پھر توبہ اور استغفار کرنے والے. سارے نیکیوں کے کام کر کے بھی وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں کہ اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک تو کن نہیں کہہ دے گا معافی کا. مت سوچئے کہ نیکیاں کرتے ہوئے گناہ نہیں ہوتے، اس میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن بندہ تائب ہو تو اللہ معاف کرتا ہے. اور پھر اتقوا، تقوی والے. اور تقوی والا وہ ہے جس کو خود کو بدلنا ہے. آپ کہتے ہیں متقی وہ ہے جس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، متقی وہ جس کی داڑھی ہے، متقی وہ جو نقاب میں اور حجاب میں ہے. نہیں، متقی وہ ہو جاتا ہے جس کے دل میں اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تہجد میں جاگنے اور جگانے والے. اللہ کے نبی نے کہا خوش قسمت ہے وہ جوڑا، کپل، جو بیوی سو رہی ہو تو شوہر اس کو کہتا ہے اٹھو اللہ کی بندی نماز پڑھ لو. اور اپوزٹ دوسری طرف بھی، شوہر سو رہا ہے تو بیوی کہتی اٹھیے نا 2 رکعت پڑھ لیجئے. اور تعلق اتنا اچھا ہے کہ اگر نہ اٹھے تو پانی کا چھیٹا ڈال دیں.
اور پہلی لڑائی ہوتی ہو دن میں تو وہاں پانی ڈال کے رات کو بھی جھگڑا بلانا ہے. اچھا کپل، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ آپ کو ایسی بیویاں اللہ بنا دے. مجھے پتا ہے آپ کے دن میں آیا الٹ خیال تھا. ایک تو ہم سب اپنے شوہروں سے بڑے نالا ہیں اللہ ماشاء اللہ. بیٹی دے نا تو لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق دیکھ لیں، باقی 2-4 چیزیں خود ہی آ جائیں گی جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں. اور اگر بہو گھر میں لائے نا تو یہ سوچ کے لائے کہ یہ کل آپ کے پوتے پوتیوں کو پالنے والی بچی ہے. صرف اس کا حسن اور اس کی دولت نہ دیکھیے، یہ دیکھ لیجئے کہ وہ دین کے اعتبار سے کیسی ہے. پھر اسی طرح سے حقوق العباد ادا کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے. اللہ کے بندوں کا حق دینا یہ اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے اپنا حق لینے سے. اس لیے آپ کہتے ہیں پل صراط کا جو آخری کونا ہے نا اس کو قنطرہ کہتے ہیں. جنت کے بالکل آپ دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی کیونکہ وہاں کوئی آپ کا رشتہ دار کھڑا ہے. اور دور کے نہیں ہوں گے، یہ بھی بتاؤں، سگے بہن بھائی ہوں گے اور کچھ سسرالی ہوں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ارد گرد ہم رہتے تھے، نیبرز، کولیگز، ماسیاں ہوں گی ہماری. یہ کام کراتی تھی، پیسے پورے نہیں دیتی تھی، ذرا سی چھٹی کی تو اس نے میرے پیسے کاٹ لیے. اور وہ نندیں ہوں گی کھڑی جن کی برائیاں کرتے ہیں، اور وہاں بھابیاں کھڑی ہوں گی جن کو تانے دیتے ہیں. وہ کہیں گی اس کو میں نے نہیں جنت میں جانے دینا، پہلے میرا حق ادا کرائے. قنطرہ جگہ کا نام لکھ کے رکھ لے، جب وہ مائل اسٹون آئے گا تو پہچان لیں گے آپ. قاف نون توئے راہا، قنطرہ. انسانی معاملات میں ڈرنا ہے. اللہ اپنا بار بار چھوڑے گا حق، کوئی بات نہیں، میرا ہی بندہ ہے نا، پھر کیا میرا اپنا معاملہ ہے، اس اوکے. تو جہاں باہر والے سے لینا ہو تو اللہ کہتا ہے اب تم چھوڑو گے تو میں جانے دوں گا. سیکیورٹیز ہوتی ہیں. آپ آئرلینڈ میں آ رہے ہوں تو آئرش حکومت آپ کو ایسے تو نہیں آنے دے گی. ہاں آپ کا آئرش پاسپورٹ ہے، کہتے ہیں اس لائن سے گزر جاؤ. ہر ملک والے اپنے لائن والوں کو سیدھا نکالتے ہیں اور باقی ذرا ادھر آئیے نا، ہم آپ کا ذرا خوب انویسٹیگیشن تو کریں. ہر ملک ایسے ہی کرتا. اللہ آپ کو مجھے جنت میں ایسے ہی ڈال دے گا؟ نہیں ڈالے گا. پھر صرف صلہ رحمی کرنے والے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رحم کے ساتھ، یعنی مدر ووم جو ہے نا، یوٹرس، وہ رحم ہوتا ہے. جہاں بچہ 9 مہینے پلتا ہے نا پیار اور محبت سے، وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم کو رکھتا ہے. تو جتنی صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. یہ خوش بخت ہے. اگر آپ یا آپ کے شوہر، بعض شوہروں سے یہ بھی شکوہ بہت ہوتا ہے پیسہ پیچھے بڑا بھیجتے ہیں، بھائیوں کو دیا، بہنوں کو دیا، اب ان کے گھر بنا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ماں کو بولا اب کیا دینے کی ضرورت ہے، پھر بھی اتنا بھیجتے ہیں. دینے دیجیے. اگر آپ کے شوہر ان نیکیوں کی وجہ سے، نمبر 1 صلہ رحمی دنیا میں عمر بڑھاتی ہے. تو اگر ماں کے ساتھ آپ کا شوہر اچھا ہے، یعنی آپ کی ساس کے ساتھ آپ کا شوہر اچھا ہے، تو ساس دعا دے گی نا بیٹے کو، تو دعا کس کو لگے گی؟ آپ کے شوہر کو لگے گی. یعنی ساسیں دعائیں اپنے بیٹوں کو دیتی ہیں پر وہ لگتی بہوؤں کے شوہروں کو ہے. کیا بات ہے. ہاں تو دعائیں لینے دیا کرے ان کو. عمر بڑھتی ہے، رزق بڑھے. آپ کے شوہر کی پہ بھر جاتی ہے آپ کی ساس کی دعا سے، اور اسی طرح سوان. اور پھر آخرت میں تو جنت ہے. تو آپ کی نہیں ہے وہ جنت، لگے آپ کے شوہر کی تو وہ جنت ہی ہے نا. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صبر کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور دوسروں پہ احسان کرنا، رحمت و شفقت کا معاملہ کرنا. یہ سارے خوش نصیب لوگ ہیں. تو دوسروں پر رحم کیا کریں. جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا نا، اللہ اس کے دل سے رحمت نکال دیتے ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ایون آپ کے سگے بچے، آپ کو اپنا کون سا بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جو خوبصورت زیادہ، جو ڈبل ایس لے کر آتا ہے؟ نہیں، سافٹ، اوبیڈینٹ، نرم، پیار والا، بات ماننے والا. اور ترمذی کی روایت ہے 1924، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم لوگ زمین پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا. اور رحمان رحم سے نکلا ہے، یعنی مشتق ہے. جس نے اس کو جوڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا.
اور اس کو توڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا. تو لوگوں کے ساتھ آسانیوں کے معاملے کرنے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہم نے کی، ان ساری چیزوں کو ذرا سا سامنے رکھیے. آج کے دور میں کس چیز کا دورہ ہے؟ کیا آج اچھے کام کرنے والے واقعی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں؟ اور کیا آج ہم خوش نصیب لوگوں کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی خوشخبریاں دے گے کہ فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ؟ اب یہ میں نے جو چند باتیں کی ہیں نا، یہ آپ کو پہلے بھی آتی ہیں، پتہ ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں، صرف وہی بات ہے فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہا کرے، اور نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ ایک وہ دور آئے گا، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یہ بات ہمیں مل گئی، کہ جب لوگ نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھیں گے، بیوقوف کو عقل مند اور عقل مند کو بیوقوف کہیں گے. اچھے خاصے سمجھدار مرد کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا کسی کی وجہ سے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اجنبی بن گئے اس دور میں دین پر عمل کر کے. جس وقت لوگ دین کو ایک اسکیپزم سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سلام ہے ان اجنبیوں پر. ذرا سی بات اس حدیث کے ناطے سے آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اس پہ کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ لوگ آج کے دور میں جو جملہ بولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ خوش رہو، بس جو کرنا ہے وہ کرو. میں آپ کو ایک دو آرٹیکل پڑھ کے سنانا چاہوں گی جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ کا دین جب قرآن میں اور حدیث میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ فرق لگتا ہے. لیکن جس دنیا میں آج میں اور آپ پر میں جتنی بھی باتیں کروں گی نا، یہ انڈو پاک کلچر اور آف کورس ہمارے اردو کلچر کو سامنے رکھ کے کروں گی. ہمیں عربوں کا نہیں پتہ، لیکن گمان تو یہ کہ آج ہم مسلمان وہ نہیں دکھے، ہم وہ نہیں لگتے جو کہ ہونا چاہیے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو آج ہمیں اپنے ارد گرد جو آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں اس پہ آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتی ہوں. ٹاپک کا نام ہے سلام ہے ان اجنبیوں پر. کیسے؟ اب پڑھنا بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن جس ٹون میں عموماً آج ہماری یوتھ بات کرتی ہے، وہ سٹائل لکھنے والے نے لکھا کہ ارے گائز ڈونٹ یو نو آئیڈیاز پہ 30% سیل لگی ہے. ساریہ خوشی سے بولی، ارے یار کوئی رازیہ کو بھی بتا دے، سارا سال ایک ہی سٹائل ہوتا ہے اس کا. فری اٹھلاتے ہوئے بولی. اس پر رمشا بولی، اسے کیا پتا یہ مہنگے کپڑے، بریسلیٹ اور یہ ہیلز کا کیا کریز ہوتا ہے، کتنا خوبصورت اور چارمنگ لگتا ہے بندہ اس میں، اور ایسی برانڈڈ فیبرکس پہن کر ایٹیٹیوڈ خود بخود آ جاتا. ثنا بھی چپ نہ رہی، بولی واقعی پورا سال ایک ہی گاؤن سکارف میں گزارنے والے سٹائل، اور کیا جانے، یعنی اوور لک ان کو لکس کا غلام ہونا کیا دکھے. خیر چھوڑو، ہمیں اس سے کیا، لیٹس کم ہینگ آؤٹ ود می. یہ کہتے ہوئے وہ سب سے چلی گئیں. راضیہ کو علم بھی نہ ہو سکا کہ وہ اس عمل سے راضیہ کے اعمال نامے کو کتنا شاندار بنا گئیں. یعنی یہ چند بے تکلف دوستوں کی گفتگو ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ساتھ ہے میرے؟ چلیے. ارے زوبیہ کیسی ہو؟ کہاں بزی ہوتی ہو؟ بھابھی کیسی ہیں تمہاری؟ سامیہ نے زوبیہ سے پوچھا، جو بھائی کی شادی کے بعد کافی عرصے بعد اسکول میں پڑھانے آئی. یعنی ایک دوست نے دوسری سے اس کی بھابھی کا حال پوچھا. اب سنیے. میری بھابھی بس صرف نام کی ہیں وہ، ہم نہ تو ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں نہ کوئی میل جول رکھنا. ان کا رویہ ہی کچھ عجیب سا ہوتا ہے، ہر وقت ہم سے بات کرنے، ہم میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں. جتنا ہم ان سے دور رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ہم سے انوالو ہونا چاہتی ہیں. ان کو سوائے باتوں کے کچھ نہیں آتا، نہ انہیں کسی فیشن کا پتہ ہے، نہ ہی بات کرنی آتی ہے، اور نہ انہوں نے کبھی کوئی فٹنس پروگرام جوائن کیا. عجیب بے ڈول سی ہیں. ہم تو بھائی کی شادی سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں.
گھر کے سارے کام ایک طرف، انہیں تو بھائی کی آؤ بھگت سے ہی فرصت نہیں ملتی. یعنی بڑی اچھی بیوی ہے ہماری زبان میں. نفرت سی ہونے لگی ہے مجھے ان سے. میں نے آج تک ان جیسا بور، بد سلیقہ، پھوہڑ اور پاگل انسان نہیں دیکھا. زوبیا اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی. ارے ایسے نہیں کہتے، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ کتنی اچھی ہو، دوسرے نے اس کو کہا. سامیہ نے اس کو سمجھایا. اس پر زوبیا بولی، خاک اللہ کی نظر میں اچھی ہوگی. جو دنیا والوں سے معاملات درست نہیں کر سکتا وہ اپنے اللہ سے کیا معاملات درست کرے گا. یہ کہتے ہوئے دونوں اپنا پیریڈ لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں. یعنی کالج کی دو دوستوں کی گفتگو کا ایک اور روپ. تیسرا منظر دیکھیے. سنیے، مجھے آپ کی کم پیسوں کی نوکری میں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ بینک کی نوکری نہ کریں. بینک کی نوکری بالکل واضح سود کی نوکری ہے، اور سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن اپنی آنے والی نسل کی پرورش بینک کی آمدنی سے نہیں کریں گے. سعدیہ نے بڑی متانت، مان اور محبت سے اپنے شوہر کو چائے دیتے ہوئے کہا. قاسم کو اپنی بیوی سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی. وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا اور بولا، ارے میڈم، اگر میری بینک کی نوکری پہ اتنا ہی اعتراض تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں تو شادی سے پہلے بھی بینک میں ہی نوکری کرتا تھا. یہ جو تمہاری خواہشات ہیں یہ بینک کی نوکری سے ہی پوری ہوتی ہیں. اگر میری نوکری پہ اتنا ہی اعتراض ہے تو جاؤ اپنے گھر واپس چلی جاؤ. یہ کہتا ہوا وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا. سعدیہ ہونکوں یعنی بیوقوفوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں چائے کی پیالی پکڑے قاسم کو باہر جاتے ہوئے دیکھتی چلی گئی. کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد ایسی باتیں سنی پڑھی ہیں؟ یہ ساری باتیں کسی نہ کسی معاشرے کی عکاسی تو کرتی ہیں نا. آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہاں ایک شعر بڑا فٹ ہوتا ہے کہ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کے مسکرا دینا آفرین اذیت ہے. یعنی آج ہم ناخوب کو خوب اور خوب کو ناخوب ہوتا نہیں دیکھ رہے. آج ہماری ینگ بچیوں کے بات کرنے کا کیا یہ سٹائل نہیں دکھتا؟ آج کپڑے، فیشن، برانڈز کرنے والے کو آپ عقل مند اور خوشبخت، اور اگر ایسی بھابھی جو بیچاری شوہر کی خدمت کر کے سسرال کی خدمت کرے وہ سٹوپٹ نہیں لگتی؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یعنی آئینے میں شکل نہیں دکھتی آج کے مسلمان کی. آج ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ ماشاءاللہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے الٹ چلنا چاہتے ہیں. ایسوں کو اللہ نے کہا تھا فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ. اب ایک ذرا سین پڑھ کے سناتی ہوں. شادی والے گھروں میں عموماً کیا ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے گھر میں خوب چہل پہل تھی، اور کیوں نہ ہوتی، عروسہ کی شادی ہو رہی تھی. ہر طرف شور اور ہنگامہ برپا تھا. کہیں ڈھول کی تھاپ پر سہیلیاں گیت گا رہی تھیں تو کہیں مہندی لگائی جا رہی تھی اور کہیں مزیدار پکوان بن رہے تھے. عروسہ بہت خوش تھی کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا. مہنگے پارلر سے میک اپ، مہندی اور سروسز کی بکنگ سے لے کر شہر کے مہنگے ترین برانڈ سے برائیڈل ڈریس کی تیاری تک سب کام اس کی الٹرا موڈ بہنوں اور خالاؤں کے ہاتھوں خیریت سے انجام پا چکا تھا. بس ایک دن اس کے لیے بہت برا گزرنے والا تھا. ذرا سوچیے وہ کون سا ہوگا؟ جس روز اس کی پھپھوؤں کو بھی ابا نے شادی سے پہلے کھانے کی دعوت دی تھی. اس کی پھپھو بہت اللہ والی بنتی تھی. غریب سے علاقے میں رہنے والی اس کی پھپھو اس سے واعظ اور نصیحت کی مشین لگتی تھی. اس نے اپنی بہنوں سے اس دن کے آنے سے پہلے ہی اپنا تمام جہیز، جس میں اس کے من پسند برانڈڈ فیبرکس کے ساتھ اس کے تمام ہوم امپلائسز بھی تھے، یعنی گھر کی چیزیں، اپنے سسرال روانہ کر دیے تاکہ پھپھو اپنے واعظ اور نصیحت کی پٹاری نہ کھول سکے. بری بھی پہلے ہی منگوا لی، یعنی کہ ان کو نہ ہی دکھے تاکہ وہ ہم پہ تنقید نہ کرے. سارا کام اس کی پلاننگ کے مطابق بالکل ٹھیک ہوا تھا. جس شام پھپھو نے آنا تھا وہ زرد رنگ کا جوڑا زیب تن کیے سلیقے سے تیار ہوئی تھی. پھپھو آئیں، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی.
وہ رسمی سلام اور دعا کے بعد ان سے دور چلی گئی کہ کہیں اسے دیکھ کر اب پھپھو کو کچھ یاد نہ آ جائے۔ یہ پھپھیاں بھی عجیب ہی ہیں، پیار بھی سب سے زیادہ کرتی ہیں اور باتیں بھی سب سے زیادہ سنتی ہیں۔ خیر، لیکن جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح رنگ میں بھنگ ڈالتے ہوئے اس کے کان میں یہ کہہ گئی کہ بیٹا، ہم تو ہندوانہ رسم و رواج کو اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شادی سے پہلے زرد رنگ ہندوانہ تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر تم کوئی اور رنگ پہنو تو تم پر بہت جچے گا۔ یعنی پھپھو بھی بیچاری مبلغہ تھی، وہ چپ نہ رہی، کچھ کہہ ہی گئی۔ یہ سننا تھا کہ اس کے تمام ارمانوں، آرزوؤں اور خوشیوں پر اوس پڑ گئی۔ ان کے جانے کے بعد ماما سے بولی، ماما، یہ ہماری کیسی رشتہ دار ہیں کہ ان کے آئے بنا ہماری خوشیاں مکمل نہیں ہوتی؟ یعنی کیوں بلایا پھپھو کو؟ خام خواہ میرا موڈ خراب کر گئی۔ اور اس کی ماما اس کو ہوں ہاں کر کے تسلیاں دینے لگی۔ اس پر اس کی بڑی بہن بولی، پھپھو کی باتوں کو زیادہ دل پر مت لیا کرو۔ اصل میں ان کی بیٹیوں کو یہ سب آسائشیں نصیب نہیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں، بس اسی لیے وہ ہم سے بری طرح جلتی ہیں۔ یہ کہہ کر تمام بہنیں پھپھو سے متعلق شکوے کرتے ہوئے صدیقہ بیگم کے ایمان کو بڑھانے لگیں۔ اب ذرا سے اس پہ غور کیجیے۔ کیا یہ باتیں آپ کو اپنے ارد گرد کبھی سنائی دیں؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ یقیناً یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ جیسے لوگ تھے۔ ایک بہت ہی معروف پوئم ہے، اس کے کچھ اشعار تو آپ کو بھی زبانی آتے ہوں گے۔ مولانا محمد علی جوہر نام بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انہی کے نام پہ جوہر آباد ہے۔ یہ مجھے جوہر آباد میں جانے کے بعد پتہ چلا تھا۔ ایک پوئم سناتی ہوں جس سے کم از کم آج آپ لفظ غربا کو سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے دور میں کرنے کا کام کیا ہے۔ کیونکہ کچھ ایسے ہی لوگ آج ہم اپنے ارد گرد، اور ہم خود ہی نہ ایسے ہوں کہ جن کو خوب ناخوب اور ناخوب خوب لگتا ہے۔ پوئم کا پہلا مصرع کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یہ حور بہشتی کی طرف سے ہے بلاوا، لبیک کے مقتل کا صلہ میرے لیے ہے۔ کیوں جان نہ دوں غم میں تیرے، جب کہ ابھی سے ماتم یہ زمانے میں بپا میرے لیے ہے۔ میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے، یہ جملہ آپ نے میرے سے بھی بیسیوں بار سنا ہوا ہے، آج پوری پوئم کے بیچ میں سنا رہی ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے غربا، فتوبہ للغربا، یہ ہے بدأ اسلام غریباً سیعود کما بدا۔ سرخی میں نہیں دستے حنا بستہ بھی کچھ کم، پر شوخی خون شہداء میرے لیے ہے۔ راحل ہوں مسلماں بصد نعرہ تکبیر، یہ قافلہ یہ بانگے درا میرے لیے ہے۔ انعام کا عقبہ کے تو کیا پوچھنا، لیکن یعنی ہماری ان نیکیوں پہ آخرت میں کیا ملنا ہے، جنت میں، یہ چھوڑ دو۔ دنیا میں بھی ایمان کا صلہ میرے لیے ہے، یعنی جو اللہ کے بندے کو دنیا میں نعمتیں مل جاتی ہیں وہ بھی جنت سے کم نہیں ہے۔ کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے، اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہے۔ اے شاف محشر جو کرے تو نہ شفاعت، پھر کون وہاں تیرے سوا میرے لیے ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سفارش نہ کی کل قیامت کے دن تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہی کے رستے میں موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ یعنی جس دوا سے مجھے فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ میری موت اللہ کے رستے میں آئے۔ اگلا شعر بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، کیا ڈر جو ہو ساری خدائی بھی مخالف،
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. زبانی تو ہم بہت کہتے ہیں، لیکن ذرا سے لوگوں کے پریشر میں آ کے اسی رب کو ناراض بھی کر جاتے ہیں. ہے ظلم بہت عام تیرا پھر بھی ستم گر، مخصوص یہ انداز جفا میرے لیے ہے. مشکل اردو کی وجہ سے بہت سارے لفظ اور جملے آپ کو سمجھ نہیں آئے، سب کو اگنور کر دیں. چند سوال خود سے پوچھیے جس کے اوپر اب میں آپ کو لانا چاہتی ہوں. پہلی بات ہے کہ واقعی آپ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ کی کتاب کے قریب آ رہے ہیں، نمازوں کے قریب آ رہے ہیں، یا وہ آمن اور ہاجرو کے بعد ہجرتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ جتنا آپ دین سے جڑنے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کا رویہ محسوس اور غیر محسوس طریقے سے بدل رہا ہے؟ کبھی محسوس کیا؟ کیونکہ جب ہم نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب تو گلے میں پھولوں کے ہار ڈلیں گے، شوہر بھی کہیں گے واہ میری بیگم کتنی اچھی ہو گئی ہے، بھائی بہن کہیں گے اب اس جیسی تو اچھی کوئی ہوگی نہیں، اور دوستیں تو کہیں گی کتنی اچھی ہوگی ہماری بہن، ہماری دوست. لیکن کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے لوگ اب آپ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے؟ لوگ آپ کو اپنے سے کمتر، حقیر اور کم حیثیت سمجھتے ہیں. لوگ آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، اور لوگ ہر اچھے اور مثبت کام میں آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. لوگ آپ کی مثبت اور پیاری باتوں کو منفی لیتے ہیں. دیکھیے سوال میں آپ سے کر رہی ہوں، جواب آپ خود سے پوچھیے. اور لوگ آپ کو بے عزت کرنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لوگ آپ کو دیکھتے ہی اپنی باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں یا آپ کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں. کیا آپ اداس، مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں؟ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتے ہیں کہ کہیں میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، میں نے کسی کو نیچا دکھانے کی بات تو نہیں کی؟ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ خود کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ایسی صورتحال میں کبھی اپنے آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں؟ یعنی میں اکثر ساتھیوں کی باتیں سنتی ہوں جب میں ان کے قریب ہوتی ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ میری دوستیں پتہ ہے اب آپ کو مجھ سے کٹنے لگی ہیں، اور مجھے تو بعد میں کسی اور سے پتہ چلا کل فلاں کے گھر پارٹی تھی اور مجھے بلایا ہی نہیں. اچھا مجھے تو صرف بارات کا کارڈ آیا اور مجھے بعد میں پتہ چلا 2 فنکشن بھی تھے اس سے پہلے. یہ آپ سب کو اگر نہیں بھگتا نا تو ریلیکسڈ، لیکن یہ وہ جملے ہیں جو میں دن رات سنتی ہوں سبیل الجنہ کے نئے نئے اسٹوڈنٹس کو، قرآن کی کرنے کورس کرنے والوں کو، اور دور قرآن کے بعد کچھ عمل کرنے کی نیت کرنے والوں کے دلوں پر خون گرتا ہے. لوگ سوچتے ہیں اب قرآن پڑھنے لگ گئے تو اب تو بیلاوڈ ہو گئے، لیکن حقیقت میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ راستے ہیں جس میں اللہ آپ کو پرکھ رہا ہوتا ہے. فطوبی للغرباء. جب یہ ساری باتیں، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. مکہ میں جو صحابہ کرام کو پہلا کہہ لیجئے کہ تحفہ ملا تھا اپنے ارد گرد والوں سے، رشتہ داروں سے، وہ کیا ملا تھا؟ انؤمن کما آمن السفہاء. یہ بیوقوف ہو گئے، یہ ایک شخص کے پیچھے لگ کے اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں. اب یہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ کے لوگوں کو کیا تھا؟ یہ دیکھو ابو بکر سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے شخص یہ سارا سب وہی کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ اگر کارک سے ٹریلی آئے نا تو رستے میں جتنے چھوٹے بڑے ٹاؤنز آئے نا یہ آپ کے بھی رستے میں آئیں گے، اور اگر کوئی نان مسلم آئے گا اس کے بھی آئیں گے، عورت آئے گی، مرد آئے گا. اگر ایک ہی رستہ ہوا تو سب کے رستے میں ایک ہی ٹون آتی ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ عموماً آپ کے میرے معاشرے میں جہاں ہم رواجی مسلم ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا، فرسٹ ٹائم آج آپ لوگوں سے مل رہی ہوں. مجھے تو لگتا ہے جس طرح آپ کے باہر نیچر ہے نا، پیور ہے، آپ سب بھی بہت پیور ہوں گے. یہ میرا ایکسپیرینس ہے، دنیا گھومی. فطرت کے قریب رہنے والے بہت پیور ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے.
کدورتیں نہیں ہوں گی، آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اور مجھے آپ کو دیکھ کے وائفز آ رہی ہیں. لیکن جتنا مادہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے نا، آپ دنیا کے جن ایڈوانس ملکوں میں جاتے جائیں، دل بغض سے بھرے پڑے ہیں. کٹی پارٹیز میں ایک دوسرے کی ڈائمنڈز کی رنگز کو دیکھ کر حسد اور جلن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ہسبینڈ کس گریڈ پہ اور اس کے کس پہ، اس پہ گھر ٹوٹنے لگتے ہیں. آپ کو اگر، یعنی اس وقت میں اپنے تصور میں پتہ کیا سوچ رہی ہوں، کوئی لین چینج کر رہا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ میں سے کون کون کرتا ہے ذرا بتائیں؟ سبھی کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، ماشاء اللہ. میں نے ایک دفعہ سیکھنی شروع کی تھی، ایسی شوق تھا ہر چیز سیکھنے کا، پہلے بھی سیکھی، پھر جب امریکہ گئی تو میں نے کہا انہیں سکھا دیں. تو خیر جب انہوں نے مجھے سکھائی تو انہوں نے ایک پٹی مجھے پڑھائی تھی، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھنی. بڑے بڑے لمبے روٹس پہ ہم جاتے تھے، اس سال پھر وہی روٹ لیے، بہت مزہ آیا. بلکہ ہیوسٹن سے نکل کر ہم شکاگو کا روٹ لیتے تھے، اگر نان سٹاپ جائیں گے نا تو 18 آورز کی ڈرائیو تھی وہ. بیچ میں ہم تو 3-4 گھنٹوں بعد رکتے جاتے آتے، ہم تو 2-4 دن میں جاتے تھے. کتنے سٹاپس اور وہاں آپ کی طرح لیکچرز ہوتے تھے. تو جب لانگ روٹ پہ جانا نا تو میں انہیں کہتی تھی اب تھک گئے ہوں گے، لائیں میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کروں نا. اور آپ کو تو آٹومیٹک گاڑیوں میں کیا مشکل ہے، کروز بھی لگا دیں تو پاؤں بھی اوپر رکھ کے بیٹھ جائیں چوکڑی مار کے. تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ تم کچھ بھی کرو، تم نے لین نہیں چینج کرنی. ساتھ ساتھ چلتی ہے نا لینز، سیدھی چلنا ہے تو جاؤ، 100 کلومیٹر ہے چلو چلاؤ، تھوڑی دیر چلاؤ، مثال ہے. لیکن اگر تم نے یہ لین جو بیچ میں ڈاٹڈ لین ہے اس کو چھوڑ کے دوسری پہ آنا ہے تو تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حادثے ہوتے ہی لین چینج کرنے میں. سمجھ گئے آپ لوگ میرا بات؟ پیچھے سے کوئی آ رہا، آپ غلط سمجھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ لین چینج کرنے والوں کا آج کا ٹاپک ہے. اندر سکون ہوتا ہے، باہر آنسو ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی، لوگ تانے دیتے ہیں. وہ دوست ہیں جن کے ساتھ ہم شروع سے بچپن میں ساتھ تھے، جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا، جن کا ہمارے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ کٹنے لگتے ہیں. کوئی یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا دل کا جذبہ؟ وہ سسرال جن کی آپ بڑی بیلوڈ بہو تھے، بھابھی، اور چائے نہیں بنائی، کھانا نہیں پکایا، کیا اچھی بھابھی. اب وہ بھابھی ذرا سی نپی تلی رہنے لگ گئیں کہ حدیں ہیں بھائی، الحمد الموت. ٹھیک ہے مجھے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو سکتے ہیں، یہ ممکن تو نہیں، لیکن بھائی کی طرح عزیز ہیں، لیکن ہی از غیر محرم. تو پھر آپ ذرا سے ڈسٹنس پہ آتے تو کہتے ہیں بھائی یہ بھابھی کو کیا ہو گیا. اور وہی اماں جو آپ کے اوپر بڑا ریجھتی تھی، کیا پیاری بہو آئی ہے میری، کتنی خدمت کرتی ہے میرے بچوں کی، نندوں کے تو اتنے آگے رکھتی ہے، نندوئیوں کے تو خدمت ہی بڑی کرتی، میرے دامادوں کو تو میری بہویں پالتی ہیں اور کھلاتی ہیں پلاتی ہیں. ذرا سے اس نے کہا کہ اماں آپ جو بھی ہے، آپ میں ٹرے بنا دوں گی، آپ اندر لے جائیں. تو پھر دیکھیے ذرا وہ اماں کی باتیں، یہ تو گھر توڑا رہی، یہ تو بھائیوں کو. اور آپ کبھی اپنے دیور سے پردہ کریں تو پھر ساس کو تو لگتا ہے 2 بھائی کٹ گئے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سچ بتائیے، میں کوئی ایلین باتیں تو نہیں کر رہی. اگر آپ کا دل ایسی کسی بات سے ٹوٹا ہے تو آئیے آپ کو وہ خوشخبریاں سنا دوں جو 1400-1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ تھا فطوبیٰ للغرباء. ہم وہی اجنبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے مستحق بننے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ طوبیٰ، سلام ہو ان اجنبیوں پہ. اور وہی روایت جو شروع میں آپ کو دے دی کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، عن قریب پھر اجنبی بن جائے گا. لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری اور مبارکباد ہے. آج لوگ اس کو کیا کہیں، آپ کو مجھے کیا لگے. آج ہم اس معاشرے میں جس کو کہتے ہیں اپنوں میں بیگانہ، کیچڑ میں گلاب، کیچڑ میں کمل. آج جو اللہ کا بننا چاہتا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. اور یاد رکھیے صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور آپ کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ چیز کیسے محسوس ہوئی. حضرت عثمان غنی کا قتل کس نے کیا؟ حضرت عمر کو اس سے پہلے کس نے شہید کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے درجے پہ تھے.
یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے معیار اور اس کرائیٹیرین پہ فٹ کرنا چاہتے تھے. تو جو بات میں آپ کو کہنے لگی ہوں، جس سے اب میری بات کا آخری رخ شروع ہونے لگا ہے، قرآن پڑھنے والے بہت سارے ہیں، پڑھانے والے بھی بہت سارے ہیں، پر اس پہ عمل کرنے اور کروانے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو پر عمل نہ کرنا، کوئی کہتا ہے دھیرے دھیرے لینا، کوئی کہتا ہے ٹھنڈے ٹھنڈے لینا، کوئی کہتا ہے بیگم تمہیں صرف پڑھنے کی اجازت ہے، عمل نہیں کرو گی، اور عمل کرنا ہے تو پہلے میرا NOC لینا پڑے گا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اور کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں کیا تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھ کے عمل کرے گا نا وہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ فنڈوز ہے. دیکھیے نا، میں نے اس معاشرے کو پریشان کر دیا ہے قرآن پڑھا کے. قرآن تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی ایک ہی ہیں. معاشرے کے وہ لوگ جو ابھی ان راہوں پہ نہیں چلے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو ماشاءاللہ قرآن نہیں پورے کورسز کر کے بھی وہی ہے، ٹچ سے مسئلہ بس 19-20 کا فرق آ گیا. اور دوسرا ہے وہ کسی پارٹی میں نہیں، کسی دعوت میں نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مہندیوں میں نہیں جا رہے، وہ چوڑیوں میں نہیں جا رہے، وہ مکس گیدرنگس میں نہیں جا رہے. لوگ پریشان ہیں. غلط کہہ رہی ہوں کہ صحیح؟ آج آپ سارا دن پڑھے پڑھائیں، لوگ آپ کا بڑا اچھا تذکر کریں گے. اب میری بھابھی بھی کورسز لیتی ہیں، کلاسیں لیتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، بڑا خوش ہوں گے لوگ آپ کی باتوں پہ. لیکن جب وہ قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی کا رخ چینج کریں، یعنی آپ دیکھیں 360 کے اینگل کا چینج لینے کی ضرورت ہے، 180 نہیں، 360. جو ناخوب تھا وہ خوب ہوا. آج 2021 کی اس دور میں آپ اور میں ناخوب کو خوب بنا چکے. میں دو مثالیں دیتی ہوں کرونا کی زندگی سے لے کر. کل آپ بھی یہ بات کہہ رہی تھی اور میں اپنا بھی ایکسپیرینس بتاتی ہوں. صرف یہ فیبرری 2020 سے پیچھے چلیے، اور آپ ویسٹ میں رہتی ہیں، اور میں ویسٹ کو ذرا اور کلوز سرکٹ میں کر دوں تو یورپ، اور یورپ سے بھی اور کلوز کر دوں تو نام لیے بغیر ایسے ملک جہاں نقاب پہ بین تھا، جہاں نقاب پہننا ایک جنگلی اور کہنا چاہیے کہ ناسمجھ ہونے کی دلیل. اور اپنے ملکوں میں بھی ہوں تو وہ ننجا ٹرٹل تھے. آپ نقابی زار، حجابی زار، فلاں زار، اور وہ فیس کور کریں گے تو شاید چوریاں کریں گے. اور ان کے نظروں میں چہرہ چھپانا ان ہیومن ہونا تھا، درندگی ہے، انسان نہیں منہ چھپاتے. یہ 1.5 ایئر میں کیا ہو گیا پوچھئے. جہاز میں بار بار ایئر ہوسٹس آ کے لوگوں کو کہہ رہی تھی، اور اس پوری فلائٹ میں ہم لوگ کل جو پہنچے نا، پرسوں تھی فلائٹ، تو لانگ فلائٹ تھی نا، تو بار بار وہ مائک پہ اناؤنس کر رہے تھے کہ ماسک کا مطلب یہ ہے کہ پٹ اٹ آن یور نوز ناٹ انڈر یور نوز. کیونکہ مرد بیچارے کیا کریں، پورا وقت نقاب کرنا پڑتا، پورا وقت نقاب کرنا پڑتا. سچ پوچھیے ان لوگوں سے جو اس 1.5 ایئر پیچھے لائف بیفور کرونا میں نقاب کرتے تھے، اور اس 1.5 ایئر کے دوران کیا فرق لگا. آپ کیا کہہ رہی تھی، سنا دیں. دیکھیں یہ میں تھوڑا سا جو لوگ دور ہیں نا، میں آپ کی تعارف کرا کہ یہ انہوں نے بھی یوٹرن لیا ہے. ان کے ہسبینڈ فزیشین ہے، یہ خود بھی کچھ پڑھ کے آئی ہوئی ہیں. سرجن ہے آپ کے ہسبینڈ ان کے سرجن ہیں. یہ پاکستان سے پڑھا کے آئی تھی، پتہ نہیں آگے انہوں نے پریکٹس کی ہے کہ نہیں. جب قرآن آتا ہے زندگی میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ویسٹ میں رہتے ہوئے نقاب کریں. میں اپنی ہار مانتی ہوں، میں اس وقت پردے پہ بات نہیں کر رہی، لیکن یہ جو پیئر پریشر ہے نا، میں اس کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ فطوبى للغرباء میں نے پاکستان میں بھی پڑھایا ہے الحمدللہ، شروع وہیں سے ہی ہوا تھا. پھر اللہ ایک دم جمپ لگا کر امریکہ لے گیا. 10 سال تقریباً امریکہ کی گلی گلی کوچا پھرے ہیں. اور اس کے بعد سے اب 12 سال بلکہ ہو گئے. اس سال لوگوں نے بتایا کہ آپ کو امریکہ چھوڑے امریکہ میں وقت گزارنے سے زیادہ ٹائم گزر گیا. 12 سال ہو گئے ہیں ویسٹ یورپ میں. میں نے یہ دیکھا ہے ہر بات مان لیتی ہیں عورتیں بیچاریاں، ہانڈیاں پکا کے لاتی، پتیلے پکاتی، کھانے کھلاتی، صفائیاں کرتی، نقاب نہیں کرتی کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
وہ نہیں پھر ادھر ہے، پھر ڈاکٹروں پہ جائیں گے، شیک ہینڈ کرنا پڑتا ہے، پھر وہاں جائیں گے گروسری، پھر لوگ ایلین سمجھیں گے. میں آپ کو سچ جو بتا رہی نا، یعنی ویسٹرن کلچر کے اندر پلنے والی، چاہے وہ ویسٹ میں یا پاکستان کے گاؤں میں ہے، اس عورت کے لیے چہرہ چھپانا بڑا مشکل تھا، ان ہیومن تھا. اور انہوں نے نقاب کیا. یہ پچھلے 4 7 8 سال جتنے سال سے یہ تھی، بہت بڑا یو ٹرن تھا، تو کر لیا. اور جب کوئی کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ کر لے، اللہ اس سے یہ موقع دے رہا تو وہ کرے گا نا. لیکن اب ان کے ہسبینڈ نے کیا کہا آپ کو؟ یعنی اب ان کے ہسبینڈ کا یہ کمنٹ ہے کہ اب آپ شیر ہو کے نقاب کر لیں. پچھلے سالوں میں تو شرمندگی تھی نا. لیجیے واپس آئیے. صرف ایک نقاب کے مسئلے کو ایک نہ نظر آنے والے جراثیم کے ذریعے اللہ نے اوکے کرا دیا. لیگل 150 یورو جرمانہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیں کسی سے جا کے کس کس ملک میں. آپ سمجھیے اس بات کو کہ جو لوگ فیس کور کرنے پہ جرمانہ دیتے تھے، اس وقت وہ آپ کے نانا ابو سے زیادہ سخت پردہ کروا رہے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اور ہماری ایک ساتھی ہیں تو ان کو ایسے جیسے باہر اتنے خوبصورت کھیت اور پہاڑ ہے، تو اسی طرح کھلی کھلی جگہوں پہ ان کا گھر ہے. تو کہہ رہی کہ جب لاک ڈاؤن کے دن تھے تو میں گھبرا گئی. گھروں میں رہ کے ہم سب بھی گھبرائے تھے، سب کو پتہ ہے. تو واک کرنے لگی، واک کی اجازت بھی تھی. تو جب یہ واک کر رہی تھی تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو ماسک نہیں تھے ان کے پاس. اور کہہ رہی ہیں کہ دور سے پولیس گاڑی آئی اور روک لی انہوں نے کہا میم، مدام، آپ کا نقاب وہ نہیں ہے. میں تو پردہ ہی کہوں گی کہ نقاب کے بغیر آ گئی، تمہیں شرم نہیں آتی عورت بغیر نقاب کے آ گئی. تو اس نے کہا کہ نو ون از ہیئر. آپ کی زبان میں بتا رہی ہوں کہ ادھر تو بندہ بشری کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نہیں ہوں، اور اس کو وہاں 150 یورو دے کر چلا گیا. میں نے کہا نیک ہو گئے ہیں، مبارک ہے. نانا ابو کی روح کو سالے ثواب پہنچے گا. ہمارے نانا ابو بھی بڑے سخت ہیں. ہماری مامیاں اور کسی سے پردہ کرے نہ کرے ابا جی سے کرتی تھی. بازار میں نظر آتے تھے جھٹ سے پردہ منہ پہ برقع ڈال لیتی تھی. اب مجھے بتائیے، کیا اللہ نے چہرے چھپوائے کہ نہیں چھپائے؟ بڑے کڑوے جملے ہیں میرے دل میں اس وقت، جو زبان پہ نہ آئے تو اچھا ہے. جس اللہ نے ایک وہ پمبیری پنوا کے ایک گڑبڑ میں کر کے چہرے چھپا لیے ہیں، وہ ایک ایسی بیماری بھیجے گا نقاب حجاب میں ملوث عورت ریلیجن لگے، اسلامک حال الیے پردے سے نقاب حجاب میں ملوث عورت سب سے ماڈرن لگے، داڑھی والا مرد ٹخنوں سے اونچی شلوار پہ وہ لوگوں کو ڈیشنگ لگے. صحابہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے کہ آج فطوبى للغرباء والی کیفیت کو سامنے لائیے. آج کا مرد، ایک مسلمان مرد، اس حلیے میں رہنا، یا اگر کوئی ہو تو لوگ اس کو عقل مند کہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج ہمارا ضمیر مٹ گیا. ہم اپنی بیٹی کا حلیہ تو دیکھیں، ہم اپنی بہو کا حال تو دیکھیں، ہم اپنی بیوی کے کپڑے تو دیکھیں، ہم اپنی بہن کا حلیہ تو دیکھیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا کیوں نہیں ہماری بات. آج آپ کو مجھے ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں امت مسلمہ کو جھنجھوڑا. یہ جو وقت ہے نا، جس سے اس وقت آپ اور میں کرونا اور اس کے ارد گرد کے دور سے گزر رہے ہیں نا، دیٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان. حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں اتنی برائی ہوگی کہ لوگ دوسرے کو برا کام کرتے دیکھ کر بھی نہیں روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر زمین سے ایک جانور نکالے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو سورۃ نمل کی آیت ہے پڑھ پڑھ کر کہے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل تھے. وہ تبلیغ کرے گا. اس نے ابابیلوں سے اپنا گھر تحفظ میں کر لیا. اس نے خود کے ذریعے ملکہ سبا کو پیغام ہدایت پہنچا دیا. کیا یہ چھوٹی سی دنیا اللہ کے لیے کافی نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بھیجا؟ تو ساری بات کا بینڈ اپ بڑا ہی رقیق قسم کا کرنے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ اگر ہم مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے اگر خود اللہ کے دین کی حدوں کو پامال کرتا دیکھیں اور خاموش رہیں اور خود بھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو کیا کل جواب دیں گے نبی کو؟ علامہ اقبال نے بہت ہی پوئٹری کی ہے، اس میں سے ایک شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تو میرا حساب نہ لینا قیامت کے دن، اور اگر تو نے واقعی میرا حساب لینا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا، کل قیامت کے دن مجھے اپنے نبی سے شرمندہ نہ کروانا۔ فطوبی للغرباء، اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی قربانیوں، کوششوں اور محنتوں کا ہم نے یہ صلہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غم گسار کی محنتوں کا یہ صلہ دیا ہم نے۔ نبی کے مانگے ہوئے حال حلیہ اور پردے اور حضرت عمر کے مانگے ہوئے پردوں کو آج کی مسلمان عورت نے چاک کر دیا۔ غیر مسلم تو کچھ بھی نہ پہنے تو اس کو حق ہے، کیونکہ وہ کب کہتی ہے کہ میں نے ماننا ہے؟ ہم تو اپنے ماننے والوں کی بات کرتے ہیں۔ امیجن کیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ سود کو مجبوری بنا دیا، شراب کو کلچر بنا دیا، شادی بیاہ یہ کچھ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور ایک خط لکھیں گے آج ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے ہی درد رکھنے والے نے خط لکھا تھا۔ یہ آج کی میری گفتگو کا آخری ٹاپک ہے، اور میں نے اس کو سنتے وقت صرف اور صرف اپنا جائزہ لینا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ بھی پڑھ کے سناتی ہوں، میں اپنے لفظوں میں بتاؤں گی، آپ کو مزہ زیادہ آئے گا، پر میں کیوں ایسے سناؤں، جیسے بات ہے ویسے کیوں نہ بتاؤں۔ تو یہ ایک آرٹیکل ہے، خط ہے ایک، آج آپ بھی لکھیے گا، نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دنیا والوں کی طرف سے مسلسل پہنچائی جانے والی ایذا رسائیوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب اپنے دل میں نبی کی محبت محسوس کریں۔ باپ سے کتنا پیار ہے، بھائی کتنے اچھے لگتے ہیں تو نبی کتنا اچھا لگے گا۔ تو آپ پوری نبی کی محبت اور درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد ان ساری باتوں کو سنیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر اللہ کے نبی کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا، سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں کہ ہم وہی اجنبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے مستحق بننے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ آج غیر ہم پر بالکل اسی طرح حملہ آور ہیں جیسا کہ آپ بتا کر گئے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں واقعی دسترخوان پر موجود کھانوں کی مانند سمجھ لیا ہے۔ حدیث یاد آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے تم میں سے کوئی کھانے کا دسترخوان بچھا کر دوسروں کو کھانے کی دعوت دے، اور کیا کہیں گے؟ آئیے مل کے مسلمانوں کو کھائیے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھوڑے تو نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فرمایا کہ وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ کہا ومل وہن، وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ جب مسلمان بھی اسی دنیا کے پیچھے رلنے لگے جس پہ غیر مسلم رلتا ہے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے ہاتھوں مروا دے گا۔ آج پوری دنیا کا نقشہ کھول کر دیکھ لیں اور ایک چینل کی خبریں سن لیں 24 گھنٹے کے اندر کی، تو برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں کا مطلب سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ آج غیر مسلم یا غیر لوگ
کیوں آج ہمیں نگلنا چاہتے ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ آسمان گرتا ہے اور نہ کوئی شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے. ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بے بس اور لاچار ہیں. آپ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں کتنے مسلمز ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 بلین. نبی کی زندگی میں کتنے تھے؟ مکہ سے نکلتے ہوئے صرف 120 کے قریب، اسی کے اراؤنڈ. اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 1 لاکھ سے قریب. وہ تھوڑے سے پوری دنیا کو ایک نظام دے گئے، ایک چینج دے گئے، کانفیڈنس دے گئے. اور آج 2 بلین مل کر بھی دنیا کی آنکھ ہاتھوں میں تر نوالے بنے ہوئے. ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بے بس اور لاچار ہیں. اور دوسری طرف ہمارے ساتھی مسلمان نیند کی دوا کھائے عالم مدہوشی میں ہیں. آج مسلمان سو رہا ہے، بلکہ میں تو کہتی بے ہوش ہے. آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. آج اس جسم کے بیشتر اعضاء شدت تکلیف کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن باقی جسم کے حصے اس تکلیف کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں. یعنی آج ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کا درد نہیں محسوس کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا غم نہیں محسوس کرتا. آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دین پر چلنا انگارے کو ہاتھ میں تھامنے کے برابر ہوگا. ہمیں دیکھیے، ہم اپنے ہاتھ میں انگارے تھامے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف وہ میرے جملے سمجھے گا جو واقعی گرتا پڑتا دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے. اور وَلَا تَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ کے مصداق. ڈرتا نہیں ہے کہ میرے اپنے پیارے بھی ملامت کریں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے تو اس سے پیچھے ہی پلٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں چپ، عمل نہیں کرنا، جا کے 2 نفل زیادہ پڑھ لیں گے. عبادتیں بہت کرتے ہیں لوگ، آج بھی مسلمان عبادتیں کرتے ہیں. آج بھی عمرہ اتنا مہنگا ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں، اور یہ حرم خالی کیوں کر دیا اللہ نے، یہ بھی ایک موضوع ہے. تم نے وہاں جا کر بھی تو سیلفیاں ہی بنانی تھی نا. تو تم ایسے ہو کہ تمہاری وجہ سے میں نے ان کے لیے بھی بند کر دیا جو بیچارے خشیت کے ساتھ اپنے گناہوں کو معاف کرانے چاہتے تھے. آج ایک جلتا انگارہ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے، اور آپ کا صرف اسلام پہ عمل کر کے اپنے بچے کو پالنا یا اس کو اچھے اسکول میں لے جانا یا اپنی بیٹی کا سنت کے مطابق گھر آباد کرنا زیادہ مشکل ہے. اتنی باتیں سننی پڑیں گی آپ کو کہ اللہ کی پناہ، کوئی کچھ اور کوئی کچھ. یہ دنیا والے ہمیں زخمی کرتے ہیں، کبھی طنز اور نشتر سے، کبھی اپنی طنزیہ مسکراہٹ سے. اور ہم آپ کی فطوبی للغرباء والی حدیث یاد کر کے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی باتیں ہمارے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے کافی ہیں. یہ لوگ ہمیں آپ سبھی اپنے نوٹیفیکیشن بند کر لیجئے. یہ لوگ ہمیں مکے کی سختیاں اور طائف کے پتھروں کی یاد تازہ کرواتے ہیں. ہم تیز ہوا کے جھونکوں کے سامنے اپنے ایمان کے ٹمٹماتے دیوں کو بچانے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں. اس دنیا کی رعنائیاں اپنی مقناطیسیت، یعنی جو اس کے اندر ایک کیا ہے بتائیے، اٹریکشن ہے، اپنی مقناطیسیت کے لیے چاروں طرف سے ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر ایسے مر جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں. یہ لوگ آپ کی اس حدیث کو فراموش کیے بیٹھے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ باعث احترام ہے. مگر یہ لوگ تو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. یہ بھلا کیسے بھول سکتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کا سامنا کرنا ہے. روز محشر یہ کیسے تسلیم کریں گے کہ کس طرح دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے رہے. آپ کا یہ فرمان عالی شان دوسرے فرامین کی طرح کس قدر سچا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے.
میں اس جہان فانی کے ادھار لیے ہوئے شب و روز میں خود کو بندشوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ ہر قدم پر رکاوٹ، ہر قدم پر بندشیں۔ اللہ کے نبی آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ نہ جانے کتنا عرصہ باقی ہے جب آپ سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ آپ اللہ سے ہماری شفاعت کر دیجئے نا۔ اللہ سے یہ بھی سفارش کیجئے گا کہ وہ بہت قدردان رب ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا وزن احد پہاڑ کے جتنا بڑھا کر وصول فرمائے۔ ہمیں اس دنیا میں آپ کی پاک صحبت تو میسر نہ ہو سکی، لیکن یقین کیجئے آج بھی ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی ذات کو رکھتے ہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میرے رب گواہ رہیے گا، ہم آپ کے حبیب کے لائے ہوئے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دور میں ہمارے لیے روتے تھے، ہم اس دور میں آپ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ آج بھی نعت میں آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام سننا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ روز محشر آپ کی صحبت کی خواہاں، آپ کی گناہ گار امتی۔ آپ میں سے ہر ایک اس کے نیچے اپنا نام لکھ لے اور یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیے گا۔ فطوبی للغرباء۔ آج تو صرف باتیں نہیں سنی جاتی، انہوں نے تو تیر اور تلوار سہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس نبی کا ساتھ دینے والے صحابہ کو اتنی عزت کیوں ملی، اتنا پیار کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات سن کے ماننے والے تھے، وہ دین پہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ کورسوں پہ کورس نہیں کرتے تھے۔ تمغے لینے، میڈل لینے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے۔ ان کو غم تھا کہ کل جب قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو یہ سارا پڑھنا پڑھانا، یہ سننا سنانا، یہ وبال نہ ثابت ہو۔ اور ہمیں تو اللہ نے اتنا پیارا لیڈر دیا۔ دیکھیں خوش بخت ہیں جن کو باعمل لیڈر مل جائیں۔ لوریاں دینے والے تو آج بھی بڑے ہیں، شریعت کے پٹے گلے سے اتار کے پھینکنے والے تو میڈیا پہ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کی محبت کا پٹاجو پہن لیا تو یہ دوپٹہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، فیک تو نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کو ایسے دیندار اچھے لگتے ہیں، اسکرینوں پہ چمکتے چہرے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا الگ، زندگی الگ۔ سود یہ تو سود ہی نہیں، اور شادی تو اب ایسے ہی ہوگی۔ اور یہ کہنے والے بھی الگ ہے کہ ہم اسلامک شادی نہیں کر رہے، ہم کلچر کی شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ تو رونا ہے آج کا۔ یہ کرونا اس لیے آیا ہے، معذرت کے ساتھ، اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ مسلمانوں کو بھولا بس سبق یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں میں نے وہ لیڈر دیا جس نے گالیاں سننا برداشت کی، جس نے مکہ چھوڑنا برداشت کیا، جو مدینہ آ گیا، جس کی زندگی کا ایک ایک دن تمہارے لیے حجت ہے۔ اس کو بھی آرام چاہیے تھا، اس کو بھی اپنا گھر اچھا لگتا تھا، اس کی بھی بیٹیاں تھیں، اس کی بھی بیویاں تھیں، وہ بھی انسان تھا، اس کا بھی دل تھا۔ جب اس نے یہ دین دینے میں تمہیں کسر نہ چھوڑی اور قربانیاں سہی، آج تم اس دین کا حلیہ کیا کر کے بیٹھے ہو؟ صرف ایک ہماری مسلمانوں کی شادی کوئی کھا لے، اور شادی کا مطلب آج وہ ایک فنکشن نہیں رہ گیا جس میں سے ولیمہ گول کر کے آپ نے اس کو ریسیپشن کا نام دیا، دونوں گھرانے ملا کے شادی کر لو۔ ایک چیز تھی شادی میں مسلمانوں کی نکاح کے علاوہ، اور وہ ولیمہ تھا، یعنی سیلیبریشن کے نام پہ ایک فنکشن تھا اس دین محمدی میں جو اللہ کے نبی دے گئے، اور آج وہی نکل گیا، اور اس کی جگہ جو آ گیا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسے مسلمانوں کی مدد اللہ کرے۔ اور آپ میں اور دنیا کے کن کونوں میں بیٹھے ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے کل قیامت کے دن کہ یہاں اللہ کا کوئی بندہ آ کر یہ پیغام دے کر گیا تھا کہ فطوبی للغرباء۔ بہت سارے لوگ آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کو مل جائیں گے اور مٹھائی میں گولی ڈال کر آپ کو لڈو کھلانا چاہیں گے، لیکن سچا دین یہی ہے۔ یہ رسمی دینداری چھوڑنی پڑے گی ہمیں۔
آج مسلمان سوسائڈ پہ آ گیا، آج مسلمان آپ کہہ لیجیے بچہ پریشان ہے، بچوں کو سٹریس، بچوں کو ڈپریشن، آج مسلمان عورت پریشان۔ بنی اسرائیل میں جب عذاب آئے تھے نا، سورۃ الاعراف کھول کر دیکھیے، 9 عذابوں کا ذکر ہے، اس میں مینڈکوں کا عذاب تھا، ٹڈیوں کا عذاب تھا، یعنی آسمانی آفات کی بات کر رہی ہوں۔ قبطی یعنی فرعونی نسل کے لوگوں کے گھر میں مینڈک گرتے، اور ساتھ والا گھر مسلمانوں کا تھا، ادھر کوئی نہیں تھے گرتے۔ وہ اپنے گھر کا مینڈک دیوار سے مسلمان کے گھر میں پھینکتا تو وہ مینڈک اچھل کے واپس اس کے گھر میں گرتا۔ عذاب تھا اللہ کا غیر مسلم پہ۔ ادھر خون، پانی خون میں ڈھل گیا، ان کا پانی پانی ہے، اور قبطی یعنی فرعونیوں کا پانی خون بن گیا۔ ان کے کھیتوں میں سسریاں، ٹڈیاں، کمل اور دفدفا اور کیا کچھ، اور مسلمانوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کیا وہ قدرت والا صاحب کن فیکون اس پہ قادر نہیں تھا کہ اپنے کرونا کو اور اپنے ڈیلٹا وائرس کو صرف ان پہ مسلط کر دیتا جو اس کے دشمن ہیں، جو ایتھیس بن رہے ہیں، جو گیس بن رہے ہیں، جنہوں نے عورت اور مرد کی پہچان مٹا دی، جن کو اب لیونگ ٹوگیدر شادی کے بغیر نہیں، جینڈر کے بغیر اچھا لگتا، اور جو اب اپنے آپ کو باعث کہنے لگ گئے کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک۔ یہ کیا ہو گیا اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو؟ یہ دنیا اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اللہ نے بندے سے پوچھا کہ جو میں نے دنیا بنائی ہے تجھے اچھی لگتی ہے، تو خوش ہے؟ کہتے اللہ مجھے نہیں اچھی لگتی تیری دنیا، میرا نہیں دل لگتا اس دنیا میں، کیونکہ مومن کا دل گندی چیزوں میں نہیں لگتا۔ اور یاد رکھیے یہ بات، آج لکھ کر کہیں رکھ کر ایک تعویذ بنا کے چھپا دیں، جو نسلیں پیچھے اب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے فتنے، یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نزلہ زکام کھانسی بخار کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اللہ اس کو بھی دور کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، اور جو چلے گئے ان کی بخشش کرے اور صبر دے۔ اس سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں اس وقت ہومو سیکشولیٹی کا ہے، آج ایتھیزم کا ہے، آج اسلام کو برا سمجھنے والوں کا ہے۔ تو ہماری نسلیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گودوں میں ہیں نا، ان کے لیے اب وہ دنیا نہیں آپ پر میں چھوڑ کے جا رہے جو آپ کی میری تھی۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے جب ہم بچے تھے تو جو ہماری دنیا تھی یہ آج اس سے فرق ہے۔ آج ان کی معصومیت چھن گئی۔ آپ کو ماں ایک چھنچنا سا دیتی تھی، آپ خوش ہوتے تھے۔ آج کا بچہ کھلونا نہیں لیتا، وہ اصلی فون لیتا ہے، اس کو یوٹیوب چلانی آتی ہے، اس کو کارٹون دیکھنے آتے ہیں۔ اور جو باہر کی دنیا کا گند، اور اگر میں اور آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے مسلمان، ہم وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ امریکہ رہتے ہیں، ہائے پھپھو آپ کتنی خوش قسمت ہیں، پھپھو مجھے بھی لے جائیں۔ آپ پاکستان جاتے ہیں، آپ کو ماسیاں نہیں کہتی باجی مینوں ناروے لے جاؤ، بھی تیرا چار پانا اتنے جا کے، تو کی کرنا ہوتے؟ نہیں باجی میں تھوڑے پانڈے تو دیاں گی۔ آپ دیکھا آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی نا، ماسیاں پیچھے پھرتی ہیں، باجی اتنے کی ہوندا ہے، باجی وہ کیسا لگتا ہے، باجی اتنے پریاں ہوندیاں، باجی اتنے سارے گورے ہوندے ہیں، کالا کوئی نہیں ہوندا۔ لوگ آپ کو مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ آپ آئرلینڈ میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو خوش قسمت کہوں گی آپ اتنی خوبصورتی میں بیٹھے ہیں۔ ادھر مکھیاں نہیں ہیں، ادھر بجلی نہیں جاتی، ادھر مچھر نہیں ہے، ادھر نہیں۔ آپ کو میں اپنے سمیت خوش قسمت کہوں گی، خوبصورتیوں میں فطرت کے ساتھ، اور دنیا میں جو امن چین رکھا ہوا ہے، لیکن جو خرابیوں کی دلدلوں میں آپ اور میرے ارد گرد ہماری نسلیں ہیں نا، یہ ابھی دوسروں میں وہ فتنے نہیں آئے۔ کہہ لیجئے کہ آ جائیں گے 4-6 میں، تو اسلام اجنبی تھا اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے پیچھے اجنبی بچے چھوڑ کے جائیں تو شوق سے مریے، پھر امن اور چین آئے گا۔ حضرت یعقوب نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ پوچھا تھا ماذا تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور کتنی سکون کی نیند آئی ہوگی ان کو اس وقت جب بچوں نے کہا تھا کہ ابا فکر نہیں کریں، ہم آپ کے اور آپ کے باپوں کے رب یعنی ایک اللہ پر ایمان لائیں گے۔ ایسی نسلیں چھوڑیے جو غربا کے درجے پہ ہوں، پاؤں سے پاؤں ملا کر، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر نماز میں تم کھڑے نہ ہو سکے۔ اللہ نے کہا 1 میٹر فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ،
تم نے اتنی مسجدیں بنا لی، بحثیں کر کے جھگڑے ڈال دیے، تم نے رفع الیدین اور تم نے نمازوں کے قبلے بدل دیے، تم نے فرقے بنا دیے، اب الگ ہو جاؤ، ساتھ بھی نہ لگنا۔ تم مسلمان کو مل کے خوش نہیں تھے، خبردار ساتھ ہوئے۔ آج آپ کے سینما گھر آباد ہو جائیں اور حرم خالی رہے، یہ خبریں سنتے ہیں نا آپ؟ یہ ایک مومن کے لیے لمحہ فکری ہے۔ کہنے والے تو کہہ گئے کہ یہ ساری سازشیں چلی اس کے لیے تھی۔ اللہ کا گھر دیکھ کے حسد آتا تھا کہ ادھر اتنے کیوں ہیں، تو جاؤ دیکھ لو، اور اللہ نے اصل پہ رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں جو تعداد اوپر نیچے دکھائی تھی نا مومنوں کو اور کافروں کو ایک دوسرے کی، کہ فوج دشمنوں کی تھی زیادہ تو مسلمانوں کو تھوڑی لگی۔ یہ اصل میں ان کی ایمانی حالت تھی کہ وہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں ہیں تھوڑے، اور مسلمان تھوڑے سے 313 تھے۔ کفار کو ان کی ایمانی حالت دکھا دی کہ تمہیں یہ اپنے سے دگنے دکھ رہے ہیں، اگر تم 1000 ہو تو یہ 2000 ہیں۔ اس دور میں مجھے لگتا ہے اللہ نے حرم کو خالی کر دیا کہ جو اصل ہے وہ دیکھ لو۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، وی نیڈ ٹو کم ٹو آور بیسکس۔ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اور اگر آپ اجنبی بچے چھوڑ گئے تو وہ رب ان کو پکڑ لے گا انشاءاللہ۔ دنیا ان کا بال کا بیکا نہیں کر سکے گی۔ آپ مانتے جائیے، آپ کے بچوں کی مستقبل، ان کی کامیابیاں، اللہ کے نبی پہلے کہہ گئے فطوبیٰ للغرباء۔ آج بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے انشاءاللہ، آپ کی نسلوں سے ہوں گے، لیکن ضرورت ہے اس بات کو کہ آپ اپنے آپ کو اس دین پہ رکھیں جو اللہ کے نبی نے دیا۔ لوگوں کو نہیں آپ خوش کر سکتے، سوری، اٹس این امپاسبل ٹارگیٹ ٹو پلیز ایوری ون۔ صرف ایک ہستی کو خوش کرنا آسان ہے، سب کو خوش کرنا مشکل۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ تو ہم اس دور میں اس دین پہ چپک جائیں، کچلیوں سے پکڑ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہیں ایک ایسے 2 چیزوں پہ چھوڑ رہا ہوں، تم بالکل نہیں بہکو گے اگر تم ان 2 کو پکڑ جاؤ گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت ہے۔ دین کا اب کوئی نیا ورژن نہیں آئے گا۔ یہ جو آج ماڈرن تفسیریں اور ماڈرن طریقے کے دین کو لوگ مانگتے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں میں رہ کر بھی تنہا ہے تو کوئی بات نہیں، کتنے دن کی بات ہے۔ آپ کو انہی پیاروں نے قبر میں ڈال کے آنا ہے، کندھوں پہ اٹھا کے، سارے بھی آپ سے خوش ہوں گے تو ڈالنا انہوں نے پھر بھی قبر میں ہی آپ کو۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے۔ ایمان والا جیسے بھی ماحول میں رہتا ہے اس کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج آپ کا یہ قرآن سے جڑنا، کتاب کی طرف رسمی نہیں، قرآن خوانی والا تعلق نہیں، یا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا لئے ہم 4-6 قرآن پڑھ چکے ہوتے اتنی دیر میں، تو اس سے کیا مل گیا؟ اس وقت صرف ایک قرآن پڑھنے کی نیت کیجئے، فاتحہ سے ناس تک۔ اور اگر آپ کوئی تحفہ لینا چاہتے ہیں، جو کوئی آئے تو دیتا ہے نا، تو میں آپ کو قرآن کے سفر کا دینا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے جس بہن نے بھی ابھی تک کوئی قرآن کا سفر طے نہیں کیا یا شروع کیا چھوڑ دیا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، جاننا، خبریں اور واٹس ایپ کی پوسٹس، وہ میں نہیں مانتی، وہ تو ایسے ہی ہے چسکا، علمی چسکا ہے، بیکار ہے۔ آئی ایم سیریس، آئی ایم فیڈ اپ آف دیٹ۔ کوئی اچھی چیز بھی آ جاتی ہے لیکن آپ گھر بیٹھے عالم بھی بن جاتے ہیں، سارا دن سنتے رہے، سناتے رہے، نہیں، واٹ کین یو ریپروڈیوس، اور اس کے لیے شاگرد بننا پڑتا ہے۔ اور آپ اگر ماشاءاللہ چھوٹا سا آپ کا ٹاؤن ہے، اگر آپ سارے ہی آج سے یہ سفر شروع کر لیں، چلتی گاڑی میں بھی سوار ہو جائیں، یعنی آن گوئنگ جو کورسز چل رہے ہیں اگر آپ اس میں آ جائیں، کسی اور جگہ پڑھ لیں، آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دیجئے، میں نہیں کہتی کہ صرف نور القرآن سے آپ سیکھیے، میں تو آپ کو وہ بتاتی ہوں جس کا مجھے پتہ ہے اور جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں۔ کوئی بندہ، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ قرآن سنت پہ لے کر آپ کو وہ بات سکھاتا ہے جو آپ کو دل لگتی لگے، کہ جس کے بعد عمل کو دل کرے، تو آپ لے لیجئے، چیک کر لیجئے پہلے کہ پیچھے ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کسی سوچ کا حامل تو نہیں بنا رہا، کوئی آپ کا مسلک کی تو نہیں بنا رہا، آپ کا فرقہ تو نہیں بنا رہا۔ اور آج یہ بات نہ میں بول دوں کہ آج غربت کا دور میں ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ لفظ مسلمان ہمارے لیے اجنبی، اور حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی اور سو آن لفظ ہمارے لیے نئے ہو گئے۔
آج ہم فرقوں کے ناموں پہ کہتے پھر اور کیا ہو، مسلک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آج بعد میں میرے بارے میں بھی کوئی گھر والوں سے پوچھے کہ ان کا مسلک کیا ہے، ان کا جماعت کیا ہے، یہ کون سے فرقے سے ہیں، تو وہی بات ہے کہ 73 میں سے ایک فرقہ جنتی جائے گا اور 72 ہمارے ملکوں میں ہی رہ جائیں گے کہ رہو تم ادھر، تم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ تو آج دین اتنا اجنبی ہوا کہ قرآن سنت کی بات ہمیں عجیب لگتی ہے اور دوسری الگ رہتی ہے۔ آج کوئی پردہ کرنے لگے تو بیوقوف، آج کوئی حرام کا گھر چھوڑ دے یا کاروبار چھوڑ دے کہ میں نہ اپنے بچوں کو غلط نہیں کھلاؤں گا تو وہ بیوقوف ہے، اور جو جتنا دین سے دور وہ اتنا ماڈرن ہے۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو پورا کرتی ہوں۔ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ یہ مبارک بادیاں لینے والے لوگوں میں شامل کرے، اور جب اسلام غریب ہو جائے تو اس کے دامن سے چمٹے رہنے والا بنا دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت پھر تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ صحابہ کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ وہ اس دور میں نبی کے دین کو حق مان کے ساتھ دینے والے تھے جب آپ کے پاس کوئی کامیابیوں کی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں تھی۔ حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی 3996، حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے نبی کو ان سے پہلے فوت کر کے اسے ان کے لیے میرے سامان اور پیش رو بنا دیتا ہے، یعنی نبی اب ان کی زندگی میں رخصت ہو جاتا ہے، طبعی موت مرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نبی کی زندگی میں اور اس کے سامنے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے، جیسے حضرت نوح کی قوم سے لے کر قوم شعیب تک کے قصے آپ سنتے ہیں نا، یعنی نبی کے سامنے امت ہلاک کر دی جائے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے۔ اور چونکہ وہ نبی کو جھٹلانے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی ان کی ہلاکت پر خوش ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں جو 6 قوموں کے قصے ہیں نا، اس کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سمجھ لیں۔ کیا امت مسلمہ بھی کرونا سے مار دی جائے؟ اگر اس کو آپ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی سمجھیں تو امیجن کیجئے آج امت مسلمہ کا جو فرد اگر اس بیماری سے مرا، دیکھیے میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یہ نبی کا کام ہوتا تھا کہ کون سی چیز عذاب ہے اور کون سا فتنہ ہے یا کیا ہے۔ ہم اس کو وبا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب نبوت نہیں ہے۔ لیکن میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر واقعی یہ ہمارے کرتوتوں اور ہمارے برے اعمال کی سزا ہی ہے دنیا میں، تو یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے کہ النبی ہم نے پوری دنیا میں ایک وبا بھیجی تھی، بہت سارے دوسرے تو گئے لیکن آپ کی امت کی بھی ایک لمبی لسٹ گئی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو کرونا سے مرے وہ گناہ گار ہے، یہ نہ سوچیے گا۔ ہمیں اپنے پرسنل معاملے کو سوچنا ہے کہ اب کریں کیا، تو اللہ کے نبی کی امت کو اللہ سے رحمت مانگنی ہے اور رحمت حاصل کرنے لئے کام کرنے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا ہے اور استغفار کر کے تہجدوں کو زندہ کر کے اس قرآن کو شعور سے پڑھیں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ہے، اور جو ایک مصحف ایک کتاب دے کر گیا اللہ کے نبی اور ہم نے وہی نہیں پڑھی، مجھے یقین ہے کہ آئرش حکومت ادھر کا ویزا دینے سے پہلے آپ کو یہاں کی لینگویج سیکھنے کا حکم دیتی ہوگی، اور کچھ شرائط ہوں گی نا یہاں کی نیشنلٹی لینے کی۔ یہ واحد ملک ہے، جی جزاک اللہ، جی یہی میں کہنے لگی، یہ جملہ سنیے گا ذرا، پورے یورپ میں یہ واحد ملک ہے جہاں میں آتی ہوں، تو یہاں لینگویج جو ان کی لوکل، جیسے ناروے میں نارویجین مسٹ ہے، یہ جو بات میں کری نا، نارویجین حکومت آپ کو اپنا ریزیڈنس نہیں دیتی جب تک آپ ان کی زبان نہیں آ کے سیکھتے، اور اچھی خاصی رقم دے کے آپ کو آورز خریدنے پڑتے ہیں، اور ہر ملک اپنی زبان پہ، یہ بیچارے تو خود ہی محکوم ہے نا، یہ بھی ان کا حال ویسے ہمارے والا ہی ہے، اللہ ہمیں بھی اور ان کو معاف کرے، ان کا بھی درد ہمارا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بہت ہی اچھا لگا، اور دل تو میرا ابھی بھی نہیں بھرا، لیکن آپ جلدی سے سمیٹیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سارے بیٹھ جاتے ہیں، پکنک کرتے ہیں۔ اب مجھے کوئی نہ سوال جواب پوچھے، جو میں نے بتانا تھا بول دیا۔ جزاکم اللہ خیر سسٹر طاہرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو برکت دے، اور آپ کو سسٹر
اور جو بھی ناموں کا مجھے غلط بھی لوں گی تو کیا کرنا، آپ کے گھر آلریڈی کلاس ہو رہی ہے، آپ لوگ نیت کریں کہ کلاسز تو وہ جو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ سبیل الجنہ کورس جوائن کر لیں۔ ابھی فی الحال کتنے لوگ ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ پریڈکشن دے دوں، اگر آپ چلتے رہے تو ادھر ایک انسٹیٹیوٹ ضرور بنے گا، اور جو نہیں کر چکے وہ ابھی پیئر پریشر میں آ کے کر لیں۔ بہت ہی آسان ہے، جو مشکل ہے میں آپ کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اور کل کا ہمارا لیکچر نعمت ہدایت کے نام پہ ہے، آپ سے یہاں سے شاید 3 گھنٹے دور ہے جگہ۔ چلیے یہ فلائر ہے تو جی آپ آ جائیے، آپ پڑھنا ہے؟ اچھا جی آپ کوئی بھی بس آخری نوٹ دے دے تھینک یو کا، اور جو بھی کہنا ہے وہ کر کے تو اس طرح رکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، میں نے بہت انجوائے کیا آپ سب کے ساتھ، مجھے اچھا بھی لگا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے۔ کوئی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے لے لے، میری طرف سے اتنا ہی تھا۔ کر وہیں جو آپ کا دل کرے وہ کریے، کیجئے کیجئے۔ یہ میری فرینڈ ہے حفیظہ، یہ امام صاحب ہے یہاں پہ اس ایریا میں نا، اچھا ماشاء تو اللہ، جو یہاں پہ مسجد ہے یہ ان کی وائف ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ اردو بولتی ہیں؟ جی جی یہ ہماری استاد ہے۔ اچھا، آپ نے سیرین امام کہا نا تو مجھے اس سے لگا، تو ماشاءاللہ آپ پاکستان سے ہیں؟ انڈیا سے؟ تو پھر آپ تو دیکھیں آپ کے پاس تو ٹیچر بھی ہیں ادھر، اور یہ جو آپ منڈے کو کلاس کرتے ہیں تو یہ سسٹر ادھر ہوتی ہیں؟ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم آن لائن سے اجازت لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور آپ سب کو خط لکھنا ہو تو ایڈریس سب کے پاس ہوتے ہیں، سب کے فون نمبرز ایک جگہ اکٹھے لے لیجئے نا، آپ کے ویسے ہی ہونے ہیں۔ کل رات کو نبیلہ کے گھر ایک سسٹر آئیں تو وہ قریب ہی تھی، کھانا کھانا ساتھ آ گئی، تو میں نے کہا مجھے تو کور کا کیسے لگتا ہے پاکستان کے گاؤں میں، بہن کیا پکایا ہے؟ تو اچھا ذرا پرونے آ گئے ہیں تو وہ تھوڑی دال تو دے دو۔ چھوٹے شہروں میں بڑا مزہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہر باہر سے سننے والوں کو اب کسی گاؤں یا کسی قصبے علاقے میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے علاقوں میں تو لوگوں کا اس وقت ہی نہیں ایک دوسرے کا۔ تو جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔